لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہمیں روزی دینے والا کون؟ اللہ۔ ہمارا مشکل کشا کون؟ اللہ۔ ہمارا حاجت روا کون؟ اللہ۔ تو ذرا اس عقیدے کو سامنے رکھتے ہوئے کرنے دھرنے والا اللہ ہی ہے۔ اس لیے جیسے میری زبان پر اللہ، پورا مجمع بلند آواز سے آپ سب کی زبان پر بھی اللہ۔ ہماری ماں بہنیں بھی دل میں کس کو پکارے؟ اللہ۔ بھائی سب ذکر کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ بھائی سب کریں گے نہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ ذکر کی حقیقت ہم کو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کے جو فوائد ہیں وہ ہم کو نصیب فرمائے۔ تو شروع کریں۔ اللہ 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 بھائی توحید بہت ضروری ہے۔ کرنے والا کون؟ اللہ 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 اللہ۔ ہم سب کا معبود، ہم سب کا مسجود کون؟ اسے توحید بہت ضروری ہے۔ اسے اللہ پر زور دے، اس لیے کہ اللہ کی قسم، پیدا کرنے والے کی قسم، توحید نہیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں ہے۔ تو بھائی سب توحید پر جمیں گے انشاءاللہ؟ ساتھ میں کہو لا الہ۔ کیا وہ بیٹھنے پہ کیا ہے؟ بیٹھو ابھی ادھر آ جاؤ۔ امین تم ادھر بیٹا، ادھر آ جاؤ، ادھر اوپر چل جاؤ، اوپر آرام سے۔ بس اتنا کہ سونا نہیں، نہ سو گے تو اس نے اسٹیج اتنا ایسا بنایا کہ زیادہ آدمی بیٹھ ہی نہ سکے، لیکن مجھے بڑی خوشی ہے اس لیے کہ شادی کے وقت بھی اتنا اونچی سیٹ پر کسی نے نہیں بٹھایا تھا، دلہے کی طرح بنا دیا ہے۔ اللہ آپ سب کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے۔ بھائی سب توحید ہے، لا الہ لا الہ، ہاں بلند آواز سے لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا مالک الا اللہ لا قدوس الا اللہ لا سلام الا اللہ لا مومن الا اللہ لا مهيمن الا اللہ لا عزیز الا اللہ لا جبار الا اللہ لا متکبر الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ إلا الله 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 لا إله لا إله لا إله لا وهاب إلا الله لا تواب إلا الله لا رازق إلا الله لا بارئ
بارئ إلا الله لا مصور إلا الله لا غفار إلا الله لا ماجد إلا الله لا واحد إلا الله لا أحد إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیارے دوستو جیسے ہم نے اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کیا، ہم سب مل کر آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. ارے کہو نا درود پڑھیں گے. کون کون؟ ہاتھ اوپر، اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں. پڑھیں گے بھائی، سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں، کچھ لوگ بہت پریشان ہوتے، جب ان کو کہو نا ہاتھ اوپر کرو تو بہت پریشان ہوتے کہ مولانا ہمارے پاس ہاتھ اوپر کرواتے. ارے میرے پیارو، یہ ہاتھ اوپر کرواتا ہوں، اگر درود کے لیے ہاتھ اٹھا ہوگا یا نماز کے لیے ہاتھ اٹھا ہوگا، شرم کائے کو کرتا، اللہ جہنم کا دھواں بھی اس ہاتھ پر حرام کر دے گا. تو اب ہاتھ اٹھیں گے نا انشاءاللہ، یعنی درود پڑھنے کے لیے اور کسی کام کے لیے نہیں. درود پڑھنے کے لیے ہاتھ اٹھیں گے نا انشاءاللہ. کون کون پڑھے گا؟ بلند آواز سے پڑھنے والا ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ. کیا کہو گے؟ صلی اللہ درود پاک پر ہم کیا اس کو کیا ہوتا ہے، کبھی بند ہوتا کبھی کھلتا. خان صاحب میری طرح بیمار تو نہیں؟ درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. صلی اللہ درود پاک پڑھیں گے. کہو پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے اور پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں اور پڑھتے. اللہ اسی میں ہم سب کو موت عطا فرمائے. درود پاک بہت بڑا خزانہ. اللہ کی قسم اتنی خوشی ہوتی جب یہ خبر ملتی ہے کہ ربیع الاول میں بیانات پر بیانات ہو رہے. اللہ کی قسم کوئی بھی عالم آئے دل سے دعا نکلتی ہے کہ آج اگر ہمارے کوئی بھائی کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ سیرت مصطفیٰ کیا ہے، صورت مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے، رفعت مصطفیٰ کیا ہے، منقبت مصطفیٰ کیا ہے، بلکہ درود مصطفیٰ کیا ہے. اللہ کی قسم اگر کوئی درود پاک کی عادت ڈالے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھتا جا. اللہ کے رسول فرماتے اللہ کی قسم تیرا ہاتھ پکڑوں گا، تجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دوں گا. تو بھائی سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ. بولو بھائی سب پڑھیں گے انشاءاللہ. تو میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ بات کی گواہی دی ہے کہ ہم درود پڑھیں گے اور بلند آواز سے پڑھیں گے. لیکن میں اب آپ کو کہتا ہوں وہ درود پڑھے، وہ امتی درود پڑھے جن کے دل میں نبی کی محبت ہو. ہے ایسے دبے الفاظ میں کیوں کہہ رہے ہو؟ کون کون ہمارے نبی سے محبت کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر ماشاءاللہ. کہو نبی کی محبت میں سب کچھ قربان کریں گے انشاءاللہ. جب ضرورت پڑے گی نبی کی محبت میں سب کچھ قربان کریں گے انشاءاللہ. تو اب میں درود پاک میں ذرا دیکھوں آپ لوگ کس انداز سے درود پاک. ہاں میرے دوستو ایسا درود پاک پڑھو کہ پڑھتے ہیں ہم سورت کی زمین پر، پہنچاتے ہیں مدینے پاک کی زمین پر. ہاں بھائی تیار؟ اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ. ہاں تو میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد. آمين. محمد طاسين محمد طاسين محمد. اب سب ساتھ میں لگاتار، کوئی خاموش نہیں رہے گا نا، اور میں بھی درمیان میں کچھ نہیں پوچھوں گا. لگاتار ہم درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں گے سورت کی زمین پر، اور دل کی گہرائیوں سے کہو پہنچائیں گے مدینہ طیبہ کی زمین پر. تو شروع کریں. الاول محمد، الاخر محمد، الظاہر محمد، الباطن محمد، المرتضى محمد، المجتبى محمد، المصطفى محمد، الحجازي محمد، النزاري محمد، القرشي محمد،
محمد المدني محمد العلوي محمد الابطحي محمد التهامي محمد كليم الله محمد نبي الله محمد رسول الله محمد عبد الله محمد حبيب الله محمد خليل الله محمد نبي الله محمد صفي الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد نبي الراحة محمد صلی اللہ البشیر محمد المبشر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد الولی محمد الاولا محمد المصباح محمد الناصر محمد المنصور محمد المذکر محمد المطهر محمد المقتصد محمد الحسیب محمد الرؤوف محمد الرحيم محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد اللہ درود پاک کی محبت ہم سب کو عطا فرمائے. اور میرے دوستو وعدہ کرو کہ انشاءاللہ درود پاک تو پڑھتے رہو گے نا انشاءاللہ. اور آج بھی ایک درود پاک تقسیم ہونے والا ہے، بہت پیارا بہت پیارا. آپ کو یاد ہوگا باغا تلاؤ میں درود پاک تقسیم ہوا تھا، یاد ہے نا؟ باغا تلاؤ میں درود پاک تقسیم ہوا تھا اور اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ درود پاک اتنا پیارا ہے کہ جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود پاک صحابی کو دیا اور وہ جب صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس درود پاک کے پڑھنے پر کیا ملے گا، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درود پاک پڑھتے جاؤ، اللہ راضی ہوگا، ایسا راضی ہوگا کہ پھر کبھی ناراضی نہیں ہوگا. وہ درود پاک تو بھاگا تلاؤ میں اعلان ہوا تھا اور وہ رضوان بھائی نے تقسیم بھی کیا تھا الحمدللہ. لیکن آج اس جاپا بازار میں ایک بہت پیارا درود پاک ہمارے سامنے ہے. یہ وہ درود پاک ہے اگر کوئی صبح میں پڑھ لے، ارے کوئی صبح میں پڑھ لے، کوئی شام میں پڑھ لے، صبح میں ایک مرتبہ پڑھ لے، شام میں پڑھ لے، میرے پیارو اتنا پیارا درود پاک ہے کہ بہت بڑے اللہ کے ولی شیخ ابو العباس فرماتے ہیں اگر کوئی یہ درود پاک پڑھے گا ایسا سمجھا جائے گا کہ 24 گھنٹے تک درود ہی درود پڑھ رہا ہے. تو وہ درود پاک ملے گا، لے کے جاؤ گے نا انشاءاللہ. وہ رات کو تقسیم ہوتا، کل تقسیم ہوتا، وہ تو تقسیم کرنے والا جانے. لیکن خیر یہ درود پاک بہت پیارا ہے، پڑھو گے ایک بار اور لکھا جائے گا 24 گھنٹے درود پاک پڑھتا. اس سے بڑھ کر کیا نعمت اور کیا دولت ہوگی. خیر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بات شروع کروں نا بھائی، میں بات شروع کروں نا. میں یہ نہیں پوچھوں گا کتنی دیر، اب بند کر دیا پوچھنا. کیونکہ میں پہلے کیا سمجھتا تھا کہ اگر میں پوچھوں گا کہ کتنی دیر، اس لیے کہ روز آنا بیان 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 بیان، ہاں کہیں 2 گھنٹہ کہیں 3 گھنٹہ کہیں 3.5 گھنٹہ یہ بیانات چلتے ہیں. تو میں شروع میں ایک عادت بنایا کہ میں پوچھ لیتا ہوں کتنی دیر بیان کروں. تو میں سمجھتا تھا سامنے والا رحم کرے گا اور کہے گا مولانا 1 گھنٹے میں گھر چلے جانا. لیکن یہاں تو کہے گا کوئی 2 بجے کوئی 3 بجے. اور کچھ ایسے بھی اللہ کے ولی ہیں میری طرح جو بیوی کے ڈرنے والے، کہتے صبح تک تاکہ منہ ہی نہ دیکھنا پڑے. اس میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا، بس 2-3 باتیں. اس سے پھر مجھے واپس آنا ہے نا، کل نہیں پرسوں پھر یہاں پر آنا، اور وہ شاید آخری پروگرام ہے. تو اس وقت تو ہم جم کے دعا کریں گے انشاءاللہ. اس لیے جتنے پروگرام بھاگا تلاؤ میں ہوئے ہو یا جتنے پروگرام یہاں پر ہوئے ہو اور جتنے ذمہ داروں نے جو محنتیں کی ہو، آخری روز ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ سیرت مصطفیٰ پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ صراط مستقیم عطا فرمائے. تو وہ تو جمعہ کے روز، جمعہ کا اور سنیچر کے بیچ کی رات میں ہم جمع ہوں گے انشاءاللہ. لیکن آج جو 2-3 باتیں کرنا ہے اور جلدی بات ختم کرنا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات تو یہی کرنا ہے لا الہ الا اللہ. ہاں میرے پیارو، کرنے دھرنے والا اللہ. اور وہاں بھاگا تلاؤ میں بھی 3 روز کے سلسلے میں آپ کو یہی بات بتائی گئی کہ جب اللہ کے ولیوں کا یہ انداز ہے، اللہ کے ولیوں کا یہ مقام ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بناتے ہیں. وہ بناتے کہ نہیں بناتے؟ جب اللہ کے ولیوں کا یہ مقام ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بنائے، تو آپ صرف اتنا اندازہ لگائے کہ جب ایک ولی یہ کر سکتا تو ولی کے پیدا کرنے والے اور ہم سب کے پیدا کرنے والے رب قدیر اللہ کیا کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے سب سے پہلے تو اپنے عقیدے کو مضبوط کرے. ساتھ میں کہو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. بھائی ساتھ میں کہو کرنے دھرنے والا کون؟
اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. تو ہم بات اسی سے شروع کریں گے, توحید. بولو بات کس سے شروع کریں گے؟ توحید. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ توحید کی بات ہم شروع کریں, لیکن غوث پاک کے وہ جملے کا سہارا لے جس جملے سے غوث پاک نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ توحید ہے تو جنت ہے, توحید نہیں تو جنت بھی. تو اسی غوث پاک کے جملے سے شروع کریں. ارے بھائی سمجھ گئے نا, ہم توحید ساتھ میں کہو لا الہ, اور بلند آواز سے لا الہ, اور بلند آواز سے لا الہ. پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک, انہوں نے توحید کے اوپر پورا ایک چیپٹر توحید پر لکھا. لیکن وہ پورے چیپٹر پر میں نہیں چاہتا, میں صرف آخری جملہ غوث پاک کا وہ آخری جملہ, ارے میرے دوستو اتنا پیارا جملہ اگر سامنے ہوتے نا ہم ان کی پیشانی کو چوم لیتے, ہم غوث پاک کی پیشانی کو چوم لیتے. ارے ہم ان کی جوتیوں کو اپنے سر پر اٹھا لیتے, اس لیے کہ غوث پاک نے توحید پر ایسا زبردست جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں اور آپ اس جملے کو اور نہ بچھونا بنائے, میں قسم کھا کر کہتا ہوں اگر یہ توحید ہمارے پاس ہو تو جیسے ہم یہاں جمع ہیں اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع کرے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا ہے جو زبان غوث پاک کی زبان ہے, ولیوں کے ولی کی زبان ہے. ارے اپنے زمانے کے کتب کی زبان ہے, اپنے زمانے کے ابدالوں کے بدل کی زبان ہے, اور اپنے زمانے کے ولیوں کے ولی کی زبان ہے. اور فرماتے ہیں توحید. کیا فرماتے ہیں؟ لیکن ان کا انداز سنو. میں نے کہا نا توحید کا پورا چیپٹر غوث پاک نے تیار فرمایا. میں پورے چیپٹر پر نہیں جاتا, انشاءاللہ جمعہ کے دن ہم جائیں گے اس چیپٹر پر. آج تو صرف ایک جملہ تاکہ یہ امانت ہم سب لے کر اٹھے. کیا فرماتے؟ پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی. کہو غوث پاک کا دامن, غوث پاک کا دامن, ان کا یہ توحید والا دامن اتنا پیارا ہے. کیا فرمایا؟ پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک فرماتے یا بنیا یا بنیا یا بنیا التوحید 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 تدخل الجنت بسلام الآمنین. یہ جملہ کون کون یاد کرے گا انشاءاللہ؟ یہ پورا چیپٹر نہیں ہے, چیپٹر کا آخری جملہ ہے. یاد کرو گے نا انشاءاللہ؟ اور اگر عربی میں یاد نہ ہو, انہوں نے تو عربی میں فرمایا اس لیے میں نے عربی میں آپ کے سامنے بتایا, لیکن میرے دوستو اس کا ترجمہ یاد کرو. کیا فرماتے غوث پاک؟ کتنے پیار سے فرماتے یا بنیا یا بنیا یا بنیا. اور غوث پاک کی بات پکی ہوگی کہ کچی ہوگی؟ ایسے نہیں, بلند آواز سے کہو پکی ہوگی کچی ہوگی. اتنا بلند آواز سے کہو کہ کسی کے پیٹ میں دکھتا ہو تو دکھنا بند ہو جائے. غوث پاک کی بات اتنی پکی, اللہ کی قسم اتنی پکی. آپ کو صرف ایک بات بتاؤں کہ پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی جب ان کا آخری وقت آیا, سننا, جب ان کا آخری وقت آیا اپنے بستر پر ہے, عشاء کی نماز خود پڑھائی, عشاء کی نماز خود پڑھائی. اس کے بعد بستر پر گئے, اپنے بچوں کو جمع کیا, ان کے بچوں میں ایک بچے کا نام ملتا, ان کے لڑکوں میں ایک لڑکے کا نام ملتا شیخ عبد الوہاب. کیا نام ملتا؟ شیخ عبد الوہاب. وہ شیخ عبد الوہاب جب قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابا کو بہت زیادہ بخار ہے اور ابا کا بدن دکھ رہا ہے. تو شیخ عبد الوہاب نے کیا فرمایا؟ ابا آپ کے چہرے سے لگتا ہے آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو, اللہ آپ کو جنت نصیب فرمائے, اللہ آپ کو جنت نصیب فرمائے. وہ بیٹے کی زبان شیخ عبد الوہاب کی زبان سے نکلتا, ابا آپ کے پیشانی سے لگتا ہے آپ کے جانے کا وقت قریب آ گیا, اللہ آپ کو جنت نصیب فرمائے. میرے پیاروں قربان جاؤ, غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی پر لیٹے تھے, بیٹھ گئے. کہا بیٹا کیسی دعا دے رہا ہے, یہ کیسی دعا دے رہا ہے تو مجھے؟ وہ بیٹے شیخ عبد الوہاب گھبرا گئے, ابا میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا, میں تو کہتا ہوں اللہ آپ کو جنت نصیب فرمائے. کہا بیٹے عبد الوہاب مجھے جنت کی دعا دیتا, ارے مجھے جنت کی دعا دیتا. 3 سال ہو گئے روزانہ خدا مجھے صبح شام مجھے جنت بتا رہا ہے. 3 سال سے روزانہ خدا صبح شام مجھے میری جنت بتاتا. بیٹا جنت تو مجھے مل گئی, بیٹا جنت مل گئی. 3 سال سے خدا مجھے میری جنت بتاتا. ارے بیٹے عبد الوہاب, اور دعا کرنا تو یہ دعا کر, اللہ موت سے پہلے اللہ اپنا دیدار مجھ کو نصیب فرما دے. میرے دوستو یہ وہ شخص ہے جو 30 سال سے کیا دیکھتے تھے, 30 سال سے کیا دیکھتے تھے ہم لوگ. غوث پاک کا دامن تو بہت پیارا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ اللہ کی قسم اگر ہوتے تو ان کے جوتوں کو اپنے سر پر رکھ لیتا, اور اگر وہ جوتے میں سر پر رکھتا تو میں بھی فخر کے ساتھ کہتا کہ میرا سر بھی جنتی ہو گیا. اگر وہ ہوتے تو ان کی پیشانی کو بوسہ دے دیتا,
اس لیے کہ وہ غوث پاک، میں صرف ایک جملہ کہوں گا، اگر آپ سمجھ گئے تو بہت کچھ سمجھ جاؤ گے. وہ غوث پاک، وہ پیران پیر، وہ عالم ربانی، وہ فیض سبحانی، وہ شیخ عبد القادر جیلانی جو فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں میرے نبی نے فرمایا. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے مجھے خواب میں میرے نبی نے فرمایا عبد القادر بولتا جا، زبان تیری ہوگی، کلام محمد کا ہوگا صلی اللہ. آپ سمجھ رہے ہو جو میں بول رہا ہوں؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہو نا؟ تو آؤ گے نا توحید پر؟ آؤ گے نا؟ ان کا جملہ یاد کرو گے. میں نے ایک مرتبہ جملہ پھر میں دوہرا رہا ہوں. پیرانے پیر نے کیا فرمایا؟ کتنے پیارے انداز میں فرمایا، یا بنیا یا بنیا یا بنیا. یاد کرو گے؟ کون کون؟ اس لیے کہ جو یاد نہ کرنے کی چیزیں وہ ہم لوگ بہت کرتے ہیں. عجیب عجیب گانے ہم کو یاد ہوتے ہیں. عجیب عجیب کوئی مسلمان کے محلے سے بولو گزرو تو اتنا سا بچہ 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا ایسا گانا بولتا کہ ہم سمجھتے ہو یہ کب کا بالغ ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہو میری بات؟ ذرا بھی عقل ہوش نہیں میرے دوستوں. اور ظاہری بات ہے وہ 5-6 سال کے بچے کو کیا پتا وہ اس کے گھر میں جو ماحول دیکھتا. اس لیے کہ ہمارے گھر میں ٹی وی تو ضروری ہے نا. ہمارے فرائض میں سب سے پہلا فرض گھر میں ٹی وی کا ہونا ہے نا. گھر میں ٹی وی. ارے ایسا لگتا جیسا میں پوچھا گھر میں ٹی وی ہے. ہزاروں کا قرضہ چکائے گا نہیں؟ قرضہ نہیں چکائے گا، قرضہ نہیں چکائے گا. اور اگر بیچارہ مانگے گا نا کہ تو 500 روپیہ لے کر گیا تھا اور کہا تھا کہ 3 دن کے بعد دوں گا، ابھی 3 مہینے ہو گئے، دے دینا میرا 500 روپیہ. تیرے سے جو ہوتا ہو کر لینا، میں بھی نہیں دوں گا، میرا باپ بھی نہیں دے گا. تو بولے گا کیوں؟ نہیں میرے پاس ہے ہی نہیں، پیسہ ہی نہیں. اور ٹی وی کا بل چکانا، کیبل لائن کا بل چکانا، نئے نئے چینل کو گھر میں لانا، اس کا پیسہ. اور میں نے آپ کو پہلے ایک مرتبہ سنایا تھا، نہیں سنایا تھا؟ ایک عورت جو ہے، ایک عورت اپنے بچے کی تعریف کر رہی، کہتی مولانا میرا بچہ تو اتنا ہوشیار ہے کہ دور بیٹھے بیٹھے ریموٹ کنٹرول سے اس کو جو چینل بولو وہ چینل لے کر آتا، اس کو سب چینل یاد ہے. جب دیکھو جب یہ چینل سے وہ چینل، وہ چینل سے فلاں چینل. میں نے کہا ہاں اب چینل بدلتا ہے، بڑا ہوگا تو ماں کو بھی بدل دے گا. ہمارا بچہ ٹی وی کے چینل بدلے، یہ کمال ہے. ارے ہمارے گھر میں ٹی وی ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ایسا میرا منہ دیکھ رہے ہیں جیسے نہیں کسی نے کوئی چیز کاٹی واٹی تو نہیں نا آپ کو؟ ارے میں تھوڑا گرمی کے ساتھ بولوں، ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ یہ تو میٹھی میٹھی ٹیبلٹ تو بہت کھائی، کبھی کڑوی کڑوی بھی تو کھاؤ. تو پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا توحید والا جملہ یاد کرو گے انشاءاللہ. دیکھو کیا فرماتے، یا بنیا یا بنیا یا بنیا التوحید 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 تدخل الجنت بسلام آمین. پیرانے پیر فرماتے میرے پیارے بیٹے، اپنے بڑھاپے میں کتنے پیار سے کہتے اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے. 3 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ پھر کیا فرمایا؟ التوحید التوحید التوحید. توحید کا دامن تھام لے. ارے توحید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے. ارے توحید کو اپنے دل میں بسا لے. پیرانے پیر فرماتے توحید 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 دل میں بسا لے. تو زمین پر توحید توحید کرتا جائے گا، اللہ آسمانوں پر تیرے جنت کے دروازے کھولتا چلا جائے گا. سب تیار ہے؟ اور ایک بات سمجھو، کرنے دھرنے والا کون؟ اور میرے پیاروں جب یہ اللہ کے ولی جو ہے نا، جیسے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی یا اسی طرح خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر یا خواجہ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ یا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ یا خواجہ روشن چراغ رحمت اللہ علیہ یا خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ. ارے میرے دوستو ان اولیاء کے حالات دیکھو اور صرف ہمارے گجرات میں آؤ تو آپ کو معلوم ہوگا. احمد آباد میں آرام کرنے والے حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ، احمد آباد میں آرام کرنے والے حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ، بھروچ میں آرام کرنے والے حضرت جلال الدین رحمت اللہ علیہ، اور ہمارے سورت میں آرام کرنے والے حضرت خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ. حالات پڑھتے جاؤ، کہنا پڑے گا یہ وہ اللہ کے ولی ہے جو کہتے ہیں زمین پر اللہ فیصلہ کرتا ہے آسمان پر. اور یہ ناممکن کو ممکن بناتے. تو جب کوئی اللہ کے ولی ناممکن کو ممکن بنائے تو توحید والا خدا وحدہ لا شریک لہ خدا کیا وہ ناممکن کو ممکن نہیں بنا سکتا؟ ابھی ایک پیاری بات آپ کو بتاؤ میرے دوستو، اجمیر میں آرام کر رہے ہیں، بولو کون؟ خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی. ان کے حالات آپ پڑھے نا میرے پیاروں، صرف محبت محبت بولو نا. یہ کہہ اب تو میں بھی تھک گیا.
جس کو دیکھو ابھی میں پوچھوں گا خواجہ کا دامن بولو کس نے پکڑا؟ خواجہ کا دامن کس نے پکڑا؟ اگر پکڑا ہوتا تو چہرے پہ داڑھی ہوتی، چکنا چکنا گال کہاں سے آ گیا؟ خواجہ کا دامن پکڑا ہوتا تو گھر میں ٹی وی نہ ہوتی، خواجہ کا دامن پکڑا ہوتا تو تیری پٹلون ٹخنوں کے نیچے نہ ہوتی، اگر خواجہ کا دامن پکڑا ہوتا تو تیرے گھر میں خرافات نہ ہوتی، اگر خواجہ کا دامن پکڑا ہوتا تو تیری بیوی پردے میں ہوتی، اگر خواجہ کا دامن پکڑا ہوتا تو تیرا بچہ آوارہ نہ ہوتا۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی آپ لوگوں کو میرے پیارے دوستوں؟ یہ کب تک ہوگا میرے دوستوں؟ یہ کب تک محبت محبت محبت، یہ جھوٹی محبت؟ آج میرے دوستوں ایمان کے ساتھ ایک بات سنو، خواجہ غریب نواز اتنے زبردست اللہ کے ولی، بلکہ کبھی کبھی میں کہتا ہوں اجمیر میں، کہو میرے ساتھ میں کہو، اجمیر میں آرام کرنے والے حضرت خواجہ غریب نواز ہو سکتا ان کی وجہ سے اللہ کا عذاب رک جاتا ہوگا، ورنہ ہمارے گناہ، ہمارے پاپ، ہمارے جرم، ہم تو مسجد میں بھی گناہ کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھنے، ارے نماز پڑھنے گیا، کسی بزرگ کی مجلس میں گیا اور نماز پڑھا نہیں پڑھا، اللہ قبول کیا نہ کیا، کسی بزرگ کی مجلس میں بیٹھا، اس کی بات کو سنا نہ سنا، فوراً کونے میں تیرے کو معلوم وہ ہمارے محلے میں کیا ہوا؟ کرتا کہ نہیں؟ تیرے کو معلوم وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے، اور تیرے کو معلوم وہ آدمی اس کی لڑکی بھاگ گئی، تو تیرے باپ کا کیا گیا؟ اگر وہ گناہ کرتا ہے تو تیرے ابا کا کیا گیا؟ اور اگر وہ کسی کی لڑکی بھاگ گئی تو تیرے مسجد میں بولنے سے وہ لڑکی آ جائے گی؟ ارے بولو آ جائے گی؟ لیکن مسجد میں نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کے بعد شروع، یہ کیا غیبت؟ مسجد میں غیبت، کسی بزرگ کی مجلس میں بیٹھا اس کے بعد غیبت، تو کم بخت اس سے اچھا تو مسجد میں نہ آیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ میری بات سمجھ رہے؟ تہمت لگانا میرے دوستوں، افواہوں کو پھیلانا، یہ کیا ہے میرے دوستوں؟ یہ سوچو سمجھو، آپ کسی کے پیچھے پڑے ہو، یہ کیا کرتا، یہ کیا کرتا، یہ کیا کرتا، ارے اللہ کا بندہ وہ کچھ بھی کرتا، تو کیا کرتا؟ تو نے فجر کی نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ بولو نا۔ خیر بات ادھر سے ادھر ہو گئی، بات کدھر کر رہا تھا میں؟ خواجہ معین الدین، میرے دوستوں ایسے زبردست اللہ کے ولی، کتابوں میں لکھا، ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی، ساتھ میں کہو، ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اجمیر سے چلے، کسی سفر پر جا رہے، ساتھ میں مریدوں کا بھی بہت بڑا حلقہ ہے، لکھا ہے 61 مریدین ساتھ میں، کتنے مریدین ساتھ میں؟ 61 مریدین ساتھ میں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ آگے اور سارے مریدین اور سارے خدام ساتھ میں چل رہے، کسی بستی سے گزر ہوا اور بستی کے قریب گئے تو آواز آئی، آگ لگی، اور وہ بستی کے اندر ایک گھر سے دوسرے گھر میں، دوسرے گھر سے تیسرے گھر میں، آپ کو معلوم ہے آگ جو لگتی ہے تو اسے بجھانا بہت مشکل ہو جاتا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابھی وہ نوساری بازار کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا نا، کیا ایک سلنڈر کا پھٹنا اور 36 جھوپڑے کا برباد اور تباہ ہو جانا۔ میرے پیارے دوستوں، حضرت خواجہ غریب نواز کتنے مریدوں کے ساتھ؟ پھر بولو کتنے مریدوں کے ساتھ؟ 61 مریدوں کے ساتھ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ 61 مریدوں کے ساتھ چل رہے، کسی بستی میں داخل ہونے والے، اور وہ بستی میں آواز آئی کہ آگ لگی، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی کانپ رہا، کوئی ہانپ رہا، عجیب و غریب سما۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ وہاں پر پہنچے، سب نے کہا حضرت یہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں، آگ کو بجھائے گا کون؟ اور اتنی لمبی چوڑی آگ لگی ہے، اس کو بجھائے گا کون؟ ہم تو برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ہم سب کا سامان ختم ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہہ دو سبحان اللہ۔ آگ تو سب کے اوپر اثر کرنے والی نا، ارے میں جاؤں تو میں بھی کالا ہو جاؤں آگ میں جل کے، لیکن وہ تو اللہ کے ولی تھے نا، اپنے سارے مریدوں کو کہا کھڑے ہو جاؤ، میں آگ بجھاؤں گا۔ یہ کیا اگر اپنا قدم آگے بڑھایا، سارے مریدین گھبرا گئے، حضرت یہ کیا کر رہے ہو، آپ چلے جائیں گے۔ میرے دوستوں اس زمانے میں مرید اپنے شیخ کی اتنی عزت کرتے تھے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے ایک قدم آگے بڑھایا، 61 مریدوں نے گھیر لیا، حضرت آگے نہ چلا، اگر آپ کی انگلی بھی جلی تو ہم جل کر ختم ہو جائیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے کتنے پیار سے فرمایا، ارے آگ بجھا دوں گا، مجھے جانے دو نا آگ۔ سارے مریدین حیران، حضرت آپ آگ کیسے بجھائیں گے؟ حضرت جھکے، کہو حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جھکے اور اپنے جوتے مبارک کو نکالا، اور نکالنے کے بعد یوں دیکھو، یوں جوتے کو یوں آگ میں پھینکا، اور پھینکتے ہوئے کہا اللہ تیرے ولی کا جوتا، اللہ تیرے ولی کا فرماتے کہ حضرت خواجہ کے جوتے کو جاتے ہوئے ہم نے دیکھا، لیکن ایک شخص مریدین کہتے ہیں وہ اللہ کا کرشمہ، اللہ کی قسم، وہ جوتا آگ میں گرتا اس سے پہلے اللہ نے آگ کو بجھا دیا۔
اس سے پہلے اللہ نے آگ کو بجھا دیا. وہ 61 مریدین کہتے ہیں آگ ایسی بیٹھی کہ خواجہ خود گئے اور جا کر اپنے جوتوں کو پہنا. اور میرے پیارے دوستوں اس واقعے سے ہمیں پتا چلا ایک اللہ کے ولی کا پاؤں نہیں, اللہ کے ولی کا جوتا وہ آگ کو بجھا سکتا, تو ہماری توحید جہنم کی آگ کو کیوں نہیں بجھا سکتی؟ جب ایک اللہ کے ولی سے یہ ہو سکتا. وہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, سنا نہیں سنا, نام سنا نہیں سنا؟ کون حضرت خواجہ قطب الدین, پورا نام کیا ہے؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. کیسے زبردست اللہ کے ولی ہمارے ہندوستان میں, انڈیا میں, بھارت میں. یہ بھارت کی زمین بھی وہ پیاری زمین ہے, نہ جانے کتنے اللہ کے ولی اس زمین میں آرام کر رہے ہیں. وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, محبت اس کا نام ہوتا ہے. ان کے بارے میں لکھا, وہ فرماتے ہیں میری زندگی گزر گئی, مجھے یاد نہ پڑتا کبھی 3000 مرتبہ درود پاک پڑھے بغیر میں سویا ہوں. ہر رات سونے سے پہلے کتنی مرتبہ بولو ذرا زور سے بولو. ہم لوگ 3000 تو نہیں, 1 0 ہٹا دو, 300, 1 0 اور ہٹا دے, 30 وہ بھی ہٹا دے, 3 نہ کا سارے 0 لے لے. کون سا درود پڑتا رات کو سونے سے پہلے؟ کون سا درود پڑتا؟ وہ ٹی وی سیریل بند ہو گئے تو درود پڑے نا. وہ باہر بیٹھے اوٹے پر غیبت کرنا, یہ ہمارے اندر کہاں سے عادت آ گئی ہے؟ پیٹ پیچھے برائی کرنا, پیٹ پیچھے برائی. ارے اللہ کا بندہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. ارے ہے کہ نہیں گناہ ہے کہ نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں گناہ ہے کہ نہیں؟ آپ بتاؤ, ایمان سے بتانا. دیکھو میں قرآن کریم کی روشنی میں آپ کو ایک سوال پوچھ کر ہم سیرت مصطفیٰ پر جائے. آپ بتاؤ اگر میرا یا آپ کا سگا بھائی مرے, اللہ نہ کرے, اللہ اس کی عمر میں برکت دے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ کہ اگر میرا یا آپ کا سگا بھائی مرے, اس کا جنازہ رکھا ہے, وہ مردہ پڑا ہے, اور کوئی میرے پاس آوے اور آ کر مجھے کہے کہ مولانا یہ آپ کا سگا بھائی ہے. میں نے کہا میرا سگا بھائی ہے, بیچارہ دنیا سے چلا گیا. کوئی مجھے آ کر کہے کہ یہ چھری لے, اس کا ذرا ران کا گوشت نکالنا, بہت اچھا ہے. ران کا گوشت کاٹ, اور کاٹنے کے بعد ہم کو دے, ہم ذرا برابر پکا وکا کے گرم کر کے, آج پارٹی ہوگی, کوکو کولا تھمس اپ بھی لے کر آئے گے. بتاؤ آپ کیا کرو گے اس وقت؟ کرو گے چھری لے کے جاؤ گے؟ ارے بولو نا, چھری لے کے جاؤ گے اور اپنے سگے مردے بھائی کا گوشت کاٹو گے؟ ارے بولتے جاؤ, کاٹو گے. اچھا کاٹنے کے بعد کیا اسے نکالو گے, اور نکالنے کے بعد کیا اس کو آگ پہ پکاؤ گے, اور آگ پر پکانے کے بعد کیا اس کو آپ کھاؤ گے؟ ارے بولو ایمان سے بولو, کرو گے؟ یعنی سب بولو کرو گے. نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کلام مجید میں 26ویں پارے میں فرماتے ہیں اگر یہ کر لیتا تو اتنا بڑا گناہ نہ ہوتا جتنا بڑا گناہ یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے. بات سمجھنا ہے, مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ڈائریکٹ میں نے قرآن سے آپ کو ریلے کیا. پارا نمبر میں نے سب بولیں گے تاکہ جا کے دیکھ سکے, گجراتی میں بھی تو ترجمہ پڑے نا. پارا نمبر 26 سورۃ الحجرات. میں سورت کا نام بھی دے رہا ہوں, سورۃ الحجرات, پارا نمبر 26. اللہ کیا فرماتے, ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, ہے نا قرآن میں؟ ہے نا حافظ آصف سب کہو نا ذرا زور سے, حافظ لوگ تو کہو نا, ہے نا قرآن میں, تاکہ سب کو یقین ہو جائے. کون سا پارا؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اللہ فرماتے ولا یغتب بعضکم بعضا, اللہ فرماتے کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی, اللہ فرماتے کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے. اگر تم اپنے سگے مردے بھائی جو پڑا ہو مردہ, اس کا گوشت کاٹو, نکالو, پکاؤ, کھاؤ, اللہ کہتے میرے نزدیک وہ اتنا برا نہیں جتنا برا وہ ہے جو کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے. اور ہم تو مسجد میں کرتے. ابھی مجھے ایک بھائی نے بتایا, ابھی ایک بھائی نے مجھے بتایا, نام نہیں لیتا, مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ مولانا تو مجھے کہتا ہے کہ مولانا تو نے خواجہ غریب نواز کے بارے میں بہت بری بات بولی. مجھے کہتا ہے مجھے خواجہ غریب نواز کے بارے میں تو نے بہت خراب بات بولی, سب لوگ بہت ناراض ہیں. میں نے کہا کس نے کہا؟ کہا اس نے. اس کو کس نے کہا؟ اس نے. اس کو کس نے کہا؟ اس نے. یہ تہمت لگانے سے کیا ملا؟ ارے آپ بتاؤ کیا میں خواجہ غریب نواز کے بارے میں کوئی غلط بات کہوں گا؟ ارے مجھے بھی تو میرے قیامت کی ڈر ہے, مجھے میری آخرت کی ڈر ہے. یہ خواجہ غریب نواز, ارے میرے دوستوں شاید آپ نہیں کرتے ہوں گے, یہ تو جب بات آئی تو میں راز کی بات بتاتا, جب ہاتھ اٹھاتا ہوں تو یہ بھی دعا مانگتا ہوں اللہ
غوث پاک کے صدقے اور خواجہ غریب نواز کے صدقے میری مغفرت کر دینا. جو ان کو صدقہ بناتا ہوگا وہ خواجہ غریب نواز کی برائی کرے گا. کیونکہ مولانا آپ کا بمبئی میں بیان ہوا تھا, وہاں خواجہ غریب نواز کی برائی کی اور جو اجمیر جاتے ان کی برائی کی. ارے میں کو برائی کروں, میں تو خود چاہتا ہوں کہ اجمیر جاؤں. میں اجمیر جانا گناہ, کسی کو دکھتا ہو تو بول دو. اجمیر جانا گناہ ہے نہیں, وہاں جا کے فاتحہ پڑھنا گناہ ہے. ارے بلکہ میں تو کہتا ہوں جا اور دعا مانگ, اللہ یہ اللہ تیرا ولی آرام کر رہا, اس کے صدقے میرے دل کی کایا پلٹ دے, میری زندگی میں انقلاب پیدا کر دے. اب وہ کہتا مجھے فون پر کہتا کہ مولانا تم نے بمبئی میں ایسا کہا نا تو ہم لوگ بہت ناراض ہیں, تم نے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی کی برائی کی, وہاں جانے والوں کی برائی کی. اللہ توبہ توبہ, یہ افواہ کا بازار. اور پڑھا لکھا آدمی کرتا ہے, ایسا لگتا کہ پڑھا لکھا نہ ہوتا, پاؤلی ہوتا تو اچھا ہوتا. کاروبار والا, داڑھی والا, میرے پیارو ذرا عقل ہے. تیری بزنس کے اندر تیری عقل بہت چلتی, کس کا پیسہ باقی کس کا پیسہ باقی نہیں, اس کے بارے میں پکی رپورٹ. اور خواجہ کی کوئی برائی کرے اس کے بارے میں کچی رپورٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے تو برائی نہیں کی لیکن تو برائی کر رہا ہے. اس کے اگر تیرا پیسہ کہیں باقی ہوگا تو پکی رپورٹ ہوگی کہ اس کے پاس سے مجھے 5 لاکھ لینا تو لینا, اور نہیں لیوے تو کسی اور کو بلا کے تیری مار بھی کھلواؤں گا. اور یہاں میرے کو فون پہ بولتا ہے, اس کا مطلب کتنا ڈرتا ہے وہ. جن کے دل میں برائی ہوتی نا تو ان کی زبان پر بھی برائی نکلتی. ہم تو اللہ کے فضل سے ہر ولی کو مانتے. کہو گا مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی, ہر ولی کو, اور کہہ دو ہر ولی کا دامن تھامیں گے انشاءاللہ, کسی ولی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور میرے پیارو ایک بات سنو, اگر میرے جیسا نالائق خواجہ غریب نواز کے بارے میں غلط بات کہوں, اللہ کا قانون ہے جو میرے ولی کو چھیڑتا ہے میں اس کو کبھی نہیں چھوڑتا. اس لیے یہ افواہ کا بازار بند کرو, اس لیے کہ اس میں میرا کچھ نہیں بگڑے گا. میں نے تو پہلے ہی کہا, میں تو ایک بات کہتا ہوں, بہت کھل کر کہتا ہوں, اور کہتا ہوں آپ لوگ بھی عادت ڈالو, کسی کی برائی کرنا نہیں, اور مسجد میں تو بالکل نہیں کرنا, کسی پر تہمت لگانا نہیں, کسی کی برائی کرنا نہیں. اور اگر کوئی آپ کی برائی کرے تو ٹینشن میں آنا, یہ ہمارا ایمان ہے. اور اللہ کی قسم اس پر آ جاؤ, رات کو آرام سے سوئے گا کہ نہیں سوئے گا؟ بولو, میں نے پہلے بھاگا تلاؤ میں بھی کہا کسی کی برائی کرنا. اچھا ایک مسئلہ آپ کو بتاؤ, تفسیر مظہری, قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی کتاب تفسیر مظہری, میں ان کے مزار پر بھی گیا ہوں, پانی پت میں ان کے مزار پر گیا ہوں, قاضی ثناء اللہ رحمت اللہ علیہ. وہاں شیخ قلندری کا مزار بھی ہے, وہاں قاضی ثناء اللہ کا مزار بھی ہے. اور یہ تفسیر مظہری اگر کسی بھی عالم کو پوچھو, ایسی ٹھوس تفسیر کی کتاب ہے, اس میں قاضی ثناء اللہ کے ولی پانی پت کے رہنے والے اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ اپنوں کی غیبت کرنا حرام, غیروں کی غیبت کرنا بھی حرام. ہم اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرے وہ بھی گناہ, اور اپنے پیارے ہندو بھائی کی غیبت کرے وہ بھی گناہ. یہ نہیں کہنا وہ ہندو ہے نا, ہماری شریعت ہے, مصطفیٰ نے ہمیں سبق سکھایا ہے, وہ بھی اپنا ہے یہ بھی اپنا ہے, اور دونوں کی غیبت کرنا حرام ہے. غیبت سمجھتے ہو نا, میں بار بار غیبت بول رہا ہوں, غیبت سمجھتے ہو نا, پیٹھ پیچھے کسی کی. یہ کرتے ہم لوگ, کیوں کرتے؟ تو بہت اچھا ہے. ارے بھائی کسی کی برائی کا کر, اپنے آپ کو دیکھ کہ میرے اندر بھی تو کچھ غلط عادت ہے. عادت ہے کسی کو سگریٹ کی عادت, پورا دن تھوکتا ہوگا. کسی کو گھٹکے کی عادت, پورا دن دباتا ہوگا. دباتا سمجھتے ہو نا, میں جو دیکھتا ہوں جو گٹکا کھاتا ہے نا اس کا یہ گال ایسا نکلا ہوا, اور بات کرے گا تو منہ بھی نہیں کھلتا, یوں کر کے تو ڈالنا پڑتا ہے. ہاں جیسا ٹرک میں لوڈنگ. اپنی زندگی دیکھو میرے پیارو, آج سے سب دیکھو, یہ توحید ہے, توحید. کسی کی برائی بولو, آج سے ہم کسی کی برائی نہیں, ساتھ میں بولو تاکہ میں آگے بڑھوں, سیرت مصطفیٰ پر آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. کہو آج سے کسی کی برائی, توبہ کرو, آج سے کسی کی برائی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برائیوں کا ذکر کیا. سورہ حجرات میں 26ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کسی کو گالی مت دینا, غیبت مت کرنا, چغلی مت کرنا, کسی کے لیے دل میں حسد جلن مت رکھنا, کسی کے لیے کینہ مت رکھنا. لیکن آخر میں اللہ فرماتے واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. اللہ فرماتے مجھ سے ڈر جا اور توبہ کر لے, میں تیری سب توبہ کو قبول کروں گا. کریں گے بھائی, توبہ کریں گے. اور ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں, اگر کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہے نا, تم اللہ کے سامنے رو, اللہ میں نے فلاں کی بہت برائی کی, اللہ مجھے معاف کر, اللہ مجھے معاف کر, اللہ مجھے معاف کر. اللہ فرشتوں کو کہے گا اسے کہہ دو میں معاف نہیں کروں گا جب تک میرا بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا. وہ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے بہت بڑا کڑا مسئلہ ہے.
اللہ کے ولیوں کا بتایا ہوا مسئلہ ہے. سب عمل کریں گے انشاءاللہ. تو آج سے بولو برائی کریں گے. ارے بولو نا برائی کریں گے. اور کسی کی برائی اگر ہمارے کان تک آئے تو ہم سنیں گے نہیں, اور اپنی خود کی برائی آئے تو کوئی ٹینشن لیں گے نہیں. چلو اب میں آگے بڑھوں, سیرت مصطفیٰ پر آ جائیں. آپ کو یاد ہوگا شاید جو لوگ بھاگا تلاؤ میں ہوں گے کہ ہم نے وہاں بھاگا تلاؤ میں 3 راتیں, پہلی رات میں ہم اس بات پڑھتے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا, پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا عالم کیسا, پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جو عمر کی کیفیت وہ کیسی وصال. آج میں آپ کو بالکل ایک انوکھی بات پر لے جاتا ہوں جس کا آسان ترجمہ میں آپ کو کراؤں. بڑے بڑے کتابوں میں اس مسئلے کو کھولا گیا ہے. نور نبوی کے جلوے, نور نبوی کے جلوے, کہو صلی اللہ ہو. آپ کو ایک بات بتاؤ میرے دوستوں, دیکھو یہ اگر ایک واقعہ بھی اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا نا تو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا. میرے دوستوں معلوم نہیں کتنے زمانے پہلے کا واقعہ وہ تو میں بھی نہیں جانتا, لیکن ہزاروں اربوں خربوں کے خربوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ساتھ میں کہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو پیدا فرمایا. ساتھ میرا دیکھو, اس کو کڑی سے جوڑنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو پیدا فرمایا. اور کہو جبرائیل امین تمام فرشتوں کے. اللہ تعالیٰ نے صرف ابھی اور کوئی فرشتہ پیدا نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حضرت جبرائیل کو پیدا فرمایا اور اللہ نے فرمایا جبرائیل 3 سوال پوچھنے والا ہوں. کتنے سوال پوچھنے والا؟ ارے بولو میرے دوستو, حدیث پاک میں لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میں نے تجھے پیدا کیا, نور سے پیدا کیا, سارے نوریوں کا سردار تجھے بنانے والا, لیکن میں تجھ سے کتنے سوال پوچھنے والا. اب ظاہری بات ہے سوال پوچھنے والا اللہ اور جواب کی توفیق دینے والا بھی, ورنہ کسی کو کیا آوے جب تک اللہ توفیق نہ دے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل خلقتک, میں نے تجھے پیدا کیا, وانا اريد ان اسالک 3 سوالات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل میں نے تجھے پیدا کیا اور اب میں تجھے 3 سوال پوچھنے والا ہوں, لیکن ابھی نہیں پوچھوں گا, پہلے میرے عرش کے نیچے کھڑے ہو جاؤ جبرائیل میرے عرش کے نیچے. میرے دوستو آپ کی عقل حیران ہو جائے, میری عقل حیران ہو جائے. حضرت جبرائیل 18,000 سال عرش کے نیچے کھڑے رہے. بولو کتنے سال؟ 18,000, 1800 نہیں 18,000 سال حضرت جبرائیل عرش کے نیچے کھڑے 18,000 سال. 18,000 سال کے بعد اللہ نے فرمایا جبرائیل آج پہلا سوال پوچھنے والا ہوں, کہو سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آج میں پہلا سوال پوچھنے والا. کیا سوال پوچھنے والا؟ من خلقک, توحید. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا سوال پوچھا ہے جبرائیل من خلقک. 18,000 سال میرے عرش کے نیچے غلام بن کر کھڑے ہو, بتاؤ میرے پہلے سوال کا جواب بتاؤ. میرا پہلا سوال ہے تجھ کو پیدا کس نے کیا؟ تجھ کو پیدا جبرائیل نے سارے جلوے دیکھے ہوں گے کہ نہیں دیکھے ہوں گے؟ ارے بولو نا, عرش کے نیچے سارے جلوے اور کتنے سال دیکھے؟ 18 سال نہیں, 1800 سال نہیں, 18,000 سال. حضرت جبرائیل جلوے دیکھنے والے, عرش کے جلوے دیکھنے والے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا سوال پوچھا من خلقک, اے جبرائیل بتا تجھے کس نے پیدا کیا؟ حضرت جبرائیل یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ تو نے کیا, وہ کہہ سکتے تھے اللہ, لیکن حضرت جبرائیل کا جواب یاد کرو گے انشاءاللہ, بھائی یاد کرو گے انشاءاللہ. حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ خلقنی اللہ هو الملك العزيز الجبار المتكبر. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلقنی اللہ, مجھے پیدا کرنے والا صرف تو ہی. کون؟ ارے بولو نا, ساتھ میں بولو, مجھے پیدا کرنے والا صرف تو ہی اللہ. هو العزیز الجبار المتکبر. اور اللہ 18,000 سال تیرے عرش کے نیچے کھڑا رہا, مجھے سمجھ میں آ گیا پیدا کرنے والا تو ہی ہے اور تجھ سے بڑھ کر کوئی طاقت والا نہیں, تجھ سے بڑھ کر کوئی پاور والا نہیں, اور تجھ سے بڑھ کر کوئی قدرت والا. کتنے سال کے بعد یہ جواب ملا؟ 18,000 سال کے بعد سوال آیا کس نے پیدا کیا؟ حضرت جبرائیل نے صحیح جواب دے دیا, اللہ تو نے پیدا کیا, اور تو ہی طاقت والا, تو ہی پاور والا, تو ہی قدرت والا. چلو حدیث پاک میں لکھا اللہ نے فرمایا صدقت یا جبرائیل, اے جبرائیل تو نے سچ کہا. حالانکہ جواب کی توفیق دینے والا بھی کون؟ اللہ نے فرمایا صدقت یا جبرائیل, جبرائیل تم نے سچ کہا. میرے پیارے دوستوں اور سننا, اور 18,000 سال گزر گئے. کتنے سال گزر گئے؟ 18,000 سال اور گزر. کہاں پر؟ عرش کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل وہ 18,000 سال گزرے تھے تو میں نے پہلا سوال پوچھا تھا کہ تجھے کس نے پیدا کیا. آج پھر 18,000 سال گزر گئے, اب میں دوسرا سوال پوچھتا ہوں من انا, میں کون ہوں؟ اللہ نے دوسرا سوال, کہو سبحان اللہ.
اللہ نے کیا سوال پوچھا؟ من انا، میں کون ہوں؟ تو حضرت جبرائیل نے کیا جواب دیا؟ کتنا پیارا جواب دیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت الملک القدوس السلام، انت الملک القدوس السلام وانت الحی القیوم۔ حضرت جبرائیل نے دوسرے 18,000 سال کے بعد یہ جواب دیا، اس لیے کہ عرش کے جلووں کو دیکھا، فرمایا اللہ تو نے یہ پوچھا میں کون؟ تو وہ اللہ ہے، تو بادشاہ ہے، کہو بے شک اللہ تو بادشاہ ہے، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو سلامتی دینے والا ہے، اللہ تو زندہ ہے، اور اللہ تو ہمیشہ نگرانی کرنے والا۔ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ کتنے سوال ہو گئے؟ ایک تو تجھے پیدا کس نے کیا، اور میں کون، اور 18,000 سال، کہو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل کھڑے عرش کے نیچے کھڑے، اور 18,000 سال، اور کھڑا کرنے والا کون؟ 18,000 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میں نے 2 سوال پوچھے، دونوں کا جواب پکا تھا، آج تیسرا سوال پوچھتا ہو، من انت، تو کون ہے؟ من انت، بھائی پہلا سوال تجھے پیدا کس نے کیا، دوسرا سوال میں کون، اور آج 18,000 سال جو تیسرا پیریڈ گزرا، اللہ پوچھتے من انت، تو کون ہے؟ ارے قربان جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العبد العابد، اتنا پیارا جواب ہم لوگ بھی کہہ دیں اللہ خوش ہو جائے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا ان العبد العابد الساجد الراکع المتوضئ۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان العبد العابد، اللہ تو یہ پوچھتا میں کون؟ میں تیرا غلام، میں تیرا بندہ، العابد عبادت کروں تو تیری کروں، الساجد سجدہ کروں تو تیرے سامنے کروں، بولو 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 بولو، سجدہ کروں تو سجدے کے لائق کون؟ نہیں ساتھ میں بولو، سجدے کے لائق کون؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا العبد العابد الساجد الراکع المتواضع۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ میں تو تیرا بندہ، عبادت کروں تو تیری کروں، سجدہ کروں تو تیرے سامنے کروں، رکوع کروں تو تیرے سامنے رکوع کرو، اور ضرورتیں رکھو تو تیرے سامنے۔ بندگی سکھائی کہ نہیں سکھائی؟ کتنے سال ہو گئے؟ 18,000، پھر 18,000، پھر 18,000۔ یہ تیسرے جواب کے بعد اللہ نے فرمایا صدقت یا جبرائیل، اے جبرائیل، اے جبرائیل تم نے سچ کہا، اور تینوں سوال میں کامیاب ہو گئے۔ ہمارا بھی امتحان ہے نا بچوں کا، امتحان میں کامیاب ہو تو انعام ملتا نا، لیکن میں میرے بچوں کو کہوں گا کہ دیکھو امتحان ہے، خوب محنت کرو، پڑھو گے نا۔ آج ہمارے بچے پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ اسکول نہیں گیا، اماں کو کوئی لینا دینا نہیں، باپ کو کوئی، باپ تو یہ کہتا ہے میری نوٹ چھپتی کہ نہیں چھپتی۔ سنیے ہمارے بچے بہت کیئرلیس سمجھتے ہو نا، اسکول میں نہیں جاتے، مدرسے میں نہیں جاتے، اور تھوڑا سا روئے گا نا تھوڑا سا، مارو پوئرو بہت پیارو۔ ارے میں نے آپ کو بتایا تھا نا ایک بات، میں نے بتایا تھا میں جب دارالعلوم ترکیسر میں پڑھاتا تھا تو ایڈمیشن کے وقت بہت کڑا امتحان ہوتا ہے، جب کسی بچے کا ایڈمیشن کرنا ہو، اور خاص کر کے پھر دورہ حدیث یعنی آخری سال میں عالم بننے کے سال میں جو امتحان، تو میرے پاس وہ امتحان آتا تھا، تو ایک بچہ میرے پاس آیا بالکل آخری سال یعنی آخری سال عالم بننے والا، میں نے اس کا ایگزام شروع کیا، کوئی سوال کا جواب نہیں دیا، تو میں نے، ارے بولو نا، ناراض تو نہیں ہو رہا نا؟ اگر سیدھی بات ہے، جب نہیں پڑھے گا تو کیا کریں گے؟ تو فیل کر دیا، تو اس نے میرے اوپر ہے نا، میرے اوپر ایک خط لکھا، وہ چلا گیا بھائی، فیل ہو گیا، ایڈمیشن نہیں ہوا، چلا گیا، میرے اوپر خط لکھا، اس نے لکھا محترم قاری صاحب السلام علیکم، اور اس کے بعد میں ایک شعر لکھا، ہزاروں کی تقدیر تیرے ہاتھ تھی، اگر پاس کر لیتا تو کیا بات تھی۔ السلام علیکم قاری صاحب، کیا لکھا؟ ہزاروں کی تقدیر تیرے ہاتھ تھی، اگر پاس کر لیتا تو کیا بات تھی۔ میں نے فوراً اس کو جواب لکھا، میرا بھی پیسہ گیا، پوسٹ کارڈ تو لکھنا پڑتا نا، میں نے بھی ایک شعر لکھا، میں نے کہا جناب، اس کا نام لکھا، اس کے بعد میں السلام علیکم، میں نے کیا کہا، کتابوں کی گھٹڑی تیرے ہاتھ تھی، اگر یاد کر لیتا تو کیا بات تھی۔ صحیح کہ نہیں؟ میں نے تو صحیح کہہ رہا ہوں، غلط بول رہا ہوں میرے دوستوں؟ اس لیے دیکھو امتحان میں جب آدمی کامیاب ہوتا ہے نا، چاہے دنیا کا ہو چاہے آخرت کا ہو، امتحان میں ایک بار پاس، اللہ پھر نعمتوں پر نعمتیں دیتا کہ نہیں دیتا؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کا امتحان لیا؟ حضرت نہیں، ساتھ میں بولو، ساتھ میں بولو، مجھے ابھی پوائنٹ پر آنا، آپ لوگ تھکے تو نہیں نا؟ بس اگر تھک گئے تو یہی واقعہ سنو، بات ختم کریں گے انشاءاللہ، لیکن ذرا توجہ کے ساتھ سننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان لیا۔ سب سے پہلا سوال پوچھا من خلقک، اے جبرائیل یہ بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ حضرت جبرائیل نے صحیح جواب دیا۔ دوسرا سوال اللہ نے 18,000 سال کے بعد پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ حضرت جبرائیل نے صحیح جواب دیا۔ پھر 18,000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو تیسرا
تیسرا سوال پوچھا من انتا، تم کون ہو؟ حضرت جبرائیل نے تیسرا جواب بھی صحیح دیا، کہو سبحان اللہ۔ اب امتحان پورا ہو گیا تو اللہ نے فرمایا مانگو، پاس ہو گئے، پہلے سوال میں بھی پاس، دوسرے میں بھی پاس، تیسرے میں بھی پاس، 50 آؤٹ آف 50، 100 آؤٹ آف 100، تم پورے پاس ہو گئے، مانگو۔ کیا مانگتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام عرش کے نیچے بہت سال پہلے 18,000 پھر 18,000 پھر 18,000 اور عرش کا جلوہ، اللہ کی قدرت، اللہ کی کاریگری، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکیم ہونا، عظیم ہونا، علیم ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، قوی ہونا، قادر ہونا۔ حضرت جبرائیل نے سب دیکھا، جب سارے سوالات کے جوابات دے دیے اور اللہ نے فرمایا جبرائیل مانگو، کیا مانگتے ہو مانگو۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ یہ سارے نظام سے مجھے پتا چلتا ہے کہ بہت لمبی چوڑی دنیا بننے والی ہے، اس دنیا میں سب سے اچھا مجھے بنا دینا، اس دنیا میں سب سے اچھا، بولو نا اس دنیا میں۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ ساری کائنات، یہ آسمانی نظام، یہ عرش کا نظام اور اللہ تیری یہ صفات، اللہ تیری یہ ذات، اللہ تیری یہ قدرت، اللہ تیرا یہ جمال، اللہ تیرا یہ جلال، یہ بتاتا ہے کہ بہت بڑی دنیا قائم ہونے والی، ایک بڑا نظام دنیا میں چلنے والا، اللہ سب سے اچھا مجھے بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جبرائیل یہ نہیں ہو سکتا، کیا فرمایا جبرائیل یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ تو معبود، تو مسجود، تو علیم، تو قابض، تو باسط، تو خافض، تو رافع، تو معز، تو مذل، تو سمیع، تو بصیر، تو حکم، تو عادل، تو لطیف، اللہ تو سب کر سکتا، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا انظر فوقک، اوپر دیکھو، دیکھو اوپر، دیکھو اوپر، دیکھو اوپر کیا تھا؟ عرش۔ حضرت جبرائیل عرش کے نیچے کھڑے تھے نا، اور کتنے سال کھڑے ہو گئے، 18,000 پھر 18,000 پھر 18,000۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انظر فوقک، اوپر دیکھو۔ حضرت جبرائیل فرماتے میں نے اوپر دیکھا اللہ کا عرش، اور فرماتے اللہ کی قسم، میرے پیدا کرنے والے کی قسم، اللہ کا عرش اور اللہ کے عرش کے پاس جو میں نے نور دیکھا، حضرت جبرائیل فرماتے میں نے نور دیکھا، میں نور دیکھا کہ میری آنکھیں چکا چوند ہو گئی، میں نے فوراً نگاہ نیچے کی اور میں نے کہا اللہ یہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، یہ نور کس کا؟ اللہ نے فرمایا یہ نور میرے آخری پیغمبر محمد مجتبیٰ کا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ ایسی محبت نصیب فرمائے۔ کیا فرمایا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ فرمایا اوپر دیکھو۔ حضرت جبرائیل نے اوپر دیکھا، ایسا نور جس نے پورے آسمان، پورے عرش کو اجالا بخشا۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا یہ کیا؟ اللہ نے فرمایا یہ نور ہے، یہ نور ہے، میرے مصطفیٰ کا نور ہے، میرے مصطفیٰ کا نور ہے، میرے مرتضیٰ کا نور ہے۔ اور جبرائیل تمہیں تو پیدا بھی نہ کیا تھا، اس سے پہلے یہ نور پیدا ہو چکا تھا، تمہیں تو پیدا بھی نہیں کیا تھا جبرائیل، تمہیں تو پیدا بھی نہیں کیا، تم سمجھتے ہو نمبر 1 نہ، نمبر 1 ہم نے پیدا کر لیا۔ وہ نور، یہ نور مصطفیٰ ہے، بولے صلی اللہ ہے، یہ نور مرتضیٰ ہے، صلی اللہ ہے، یہ نور مجتبیٰ ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا فرمایا جبرائیل، اے جبرائیل سنو، اگر یہ نور پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، تم بھی پیدا ہوئے تو اسی نور کے صدقے پیدا ہوئے، اور پوری دنیا بھی جو قائم ہوگی تو اسی نور کے صدقے قائم ہوگی۔ میرے دوستوں، یہ نور نبوی کا تو میں نے آپ کو صرف پہلی جھلک بتائی، جب گئے کبھی بہت دنوں سے بات کی بات اپنی کریں گے ان شاء اللہ، جمعہ کو کریں گے ان شاء اللہ، اس لیے ابھی تو نور نبوی کا پہلا اسٹیپ، اب تو یہ نور نبوی کہاں سے گزرے، ایک بات بتاؤ، آسمان سے کتابیں ملی بڑی بڑی، قرآن کے علاوہ 3، زبور، انجیل، تورات، زبور، تورات، انجیل۔ زبور ملی حضرت داؤد علیہ السلام کو، تورات ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، انجیل ملی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک بات بتاؤ، یہ نور نبوی، ابھی تو بہت کچھ باقی ہے، صرف اتنا سنو، یہ نور نبوی، یہ نور، ارے بولو نا، نور مصطفیٰ، نور مرتضیٰ۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل تیرے پیدا کرنے سے پہلے میں نے یہ نور پیدا کیا۔ اور میں آپ سے ایک بات بتاؤں، جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا فرمایا، سننا، اللہ نے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا فرمایا، کچھ پیدا تھا اس میں؟ صرف اللہ اور صرف نور محمدی۔ آپ اندازہ لگاؤ شان کیسی ہوگی، میں تیرا بن گیا تو میرا بن گیا، تیسرا کوئی آیا ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اور میں آپ کو بتاؤں یہ نور نبوی اتنا پیارا، ہر زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، کون سی کتاب اتری؟ ساتھ میں کہا حضرت داؤد پر کون سی کتابیں اتری؟
ویسے میں بڑی بڑی کتابوں کی باتیں کر رہا ہوں، ایسے آسمان سے اترنے والی سب ملا کر کتابیں 104۔ ہم لوگ اکثر پوچھو نا کتابیں کتنی آسمان سے اتری، تو کہتا 4، بڑی بڑی 4، ورنہ قرآن کریم میں لکھا ہے صحف ابراہیم، حضرت ابراہیم کی کتابیں تو 4 میں آتی ہیں۔ 104، بولو آسمان کی کتنی کتابیں اتری؟ 104۔ اب سننا، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ زبور پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ زبور۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر کون سی کتاب اتری؟ اور حضرت داؤد کی شان، ہم لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں لیکن وہ تو نبی تھے نا، نبی ان کا تو عہدہ، ان کی ڈگری بہت اونچی تھی۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک بات بتاؤں جو بالکل قرآن میں 22واں پارہ، کون سا پارہ؟ 22واں پارہ، اس میں صاف طور پر لکھا حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر جو آسمان سے کتاب اتری جس کا نام ہے زبور۔ بولو ساتھ میں بولو نا، میں تھک گئے بھائی، تھک گئے، میں بھی تھکا ہوں، تھکے تو نہیں نا آپ لوگ؟ میں تھکا ہوں، میں تو بول رہا ہوں میں تھکا ہوں۔ اب جواب نہیں دیں گے تو میں صدق اللہ العظیم بول دوں؟ جو میرا کھانا ہو گیا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آوارہ آدمی کھانے کے لیے گھومتا ہے، مل گیا 2 روٹی مل گئی، ہو گیا کام۔ گھر جا کے اب تو کسی کو ملے گا کیسے بیٹھے، اب گھر جا کے بیوی کے سامنے کھانا ہے تو بیچاری نیند میں ہوگی، جا کے کہے کھانا گیا سو جا صبح۔ ایک آدمی کو بیوی کو طلاق دینا تھا، اللہ نہ کرے کوئی کسی کو طلاق دے دے، لیکن ایک آدمی کو طلاق دینا تھا تو کوئی وکیل کو جا کے پکڑا، وکیل نے کہا میں تیرا ڈیورس کرا دوں گا، 50,000 فیس۔ تو کہتا ہاں طلاق کے لیے 50,000 اتنا مہنگا؟ تو کہا تو شادی کیا تو مہر کتنی رکھا تھا؟ وہ پرانا زمانہ، کہا شادی کیا مہر کتنی رکھا تھا؟ مہر سمجھتے ہو نا؟ کہا 120۔ تو کہا دیکھو سستے میں کیا نا تو یہ 9 بتا، ابھی مہنگا کر لے تو آگے بھی اچھا ملے گا۔ ہنسنے بھی ڈرتے بھائی، میں نے مانوں گا کہ اتنے ڈرے ڈرائے آپ لوگ۔ تو بات کس پر چلیے حضرت میں نور محمدی، نور بھائی ساتھ میں کہو، نور محمدی کے جلوے، نور محمدی کے جلوے، نور محمدی وہ نور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا، حضرت جبرائیل سے فرمایا تیرے سے بھی پہلے ہم نے وہ نور کو پیدا فرمایا، اور اگر اس کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو پوری کائنات کو ہم پیدا نہ کرتے۔ یہ کائنات جو بنی ہے تو نبی کے صدقے بنی ہے، نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ بولو نا، نبی نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے تو اس لیے ایک شعر پڑھو گے میرے ساتھ میں، پڑھو گے نا؟ ارے بولو پڑھو گے نا ساتھ میں میں آگے بات پڑھا رہا ہوں لیکن جب بات آ گئی تو پڑھو، بہت پیاری بات ہے، ساتھ میں کہو وہ نور خدا، نور خدا، نور خدا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی۔ دیکھو یہاں پر بھی کتنی پیاری بات، نور خدا، ہدایت والا نور محمد۔ ارے بولو نا، ہدایت والا نور محمد، ہدایت والا نور احمد، ہدایت والا نور مرتضیٰ، ہدایت والا نور مصطفیٰ، اور انہی کے نور سے دوسروں کو نور ملا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ساتھ میں کہو وہ نور خدا، نور خدا، نور خدا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی، وہ پھول جو گلشن طیبہ میں کھلا ہے، وہ پھول جو گلشن طیبہ میں کھلا ہے، وہ جو وادی بطوا سے اٹھائے، وہ نور خدا۔ اب ساتھ میں بولے تو بات نہیں بنے گی، پورا مجمع ساتھ میں کہے وہ نور خدا، نور خدا، نور خدا ہے، وہ صلی علی صلی علی صلی علی ہے۔ اب میں اس پوائنٹ پر آ رہا ہوں، ساتھ میں کہہ دو وہ نور خدا۔ کتنی پیاری بات سنا، یہ ارض و سما، یہ ارض و سما، یہ در و دیوار نہ ہوتے، ارض یعنی زمین، سما یعنی آسمان، یہ ارض و سما، یہ در و دیوار نہ ہوتے، پیدا جو ہمارے احمد مختار نہ ہوتے، پیدا جو ہمارے احمد مختار نہ ہوتے۔ یہ تو شاعر کہہ رہا، اور ہمارے نبی نے خود، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ لولا ہو، اللہ نے فرمایا لولا ہو ما خلقت الافلاک والارضین۔ اللہ فرماتے سنو، اگر محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا آسمان زمین چرندے درندے پرندے کسی نبی کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اب تو عظمت مان گئے؟ ارے بولو نا عظمت مان گئے نا تو ساتھ میں کہہ دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی۔ اب میں بات آ رہا ہوں نبی کا نور
نبی کا نور، آسمان سے کتابیں اتری، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر زبور اتری. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب زبور کو کھولتے تھے اور پڑھتے تھے، قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑوں کے پڑھنے کی آواز آتی تھی. حضرت داؤد ادھر پڑھتے تھے زبور، پہاڑ پڑھتے تھے. اور سننا، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام زبور پڑھتے تھے، پہاڑوں سے بھی پڑھنے کی آواز آتی. ارے جب حضرت داؤد زبور پڑھتے، اڑنے والا پرندہ رک جاتا تھا، بہنے والا پانی تھم جاتا تھا. حضرت داؤد جب زبور پڑھتے تھے تو پہاڑوں کا گنگنانا، ارے اڑتے ہوئے پرندے کا رکنا، بہتے ہوئے پانی کا رکنا. لیکن ایک دن حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام زبور پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم وہ کرن میرے زبور پر آئی. حضرت داؤد فرماتے جب میں زبور پڑھتا تھا مجھے اطمینان ہوتا تھا، اور جب پہاڑ پڑھتے تھے تو اور اطمینان ہوتا تھا، اور اڑتا ہوا پرندہ رکتا تھا تو اور اطمینان ہوتا تھا، اور جب بہتا ہوا پانی رکتا تھا مجھے اور اطمینان ہوتا. لیکن حضرت داؤد فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم ایک دن میں زبور پڑھتا تھا، اچانک ایک نور کا کرن، ایک نور کی روشنی میری کتاب پر آئی، اس کے بعد میرے دل میں آئی، مجھے اتنا سکون ہوا. حضرت داؤد فرماتے تھوڑی دیر ایسا لگا میں جنت میں پہنچ گیا. حضرت داؤد فرماتے میں نے تو زبور کو بند کیا، کہا اللہ یہ کیا، یہ کوئی اجالا آیا میرے دل میں لگا اور مجھے تو تھوڑی دیر کے لگا کہ میں جنت میں آ گیا. حالانکہ اللہ میں پہلے بھی زبور پڑھتا تھا، مجھے اطمینان ہوتا تھا، ارے پہاڑ بھی پڑھتے تھے، ارے یہ بہتا ہوا پانی بھی رک جاتا تھا، ارے اڑنے والا پرندہ بھی تھم جاتا تھا، یہ سب ہوتا تھا. لیکن آج جو نور کی کرن آئی ہے اور میرے دل میں لگی، مجھے ایسا لگا میں تو جنت میں پہنچ گیا. اللہ نے فرمایا داؤد میری عزت کی قسم تجھ پر زبور اتارنے والا قسم کھا کر کہتا یہ نور میرے آخری پیغمبر محمد کا نور تھا. اللہ نے جو بچے کو توفیق دی اللہ آپ کو بھی توفیق دے. یہ نور آخری پیغمبر محمد مجتبی کا نور تھا جو میں نے تیرے دل میں اتارا. اور اللہ نے کیا فرمایا، اے داؤد یہ نور تیرے دل میں آیا. سننا بہت پوائنٹ کی بات ہے. اللہ نے فرمایا داؤد یہ نور تیری کتاب میں اترا، اس کے بعد تیرے دل میں اترا، تجھے لگا کہ تو جنت سے پہنچا. لیکن اے داؤد میری عزت کی قسم یہ نور والے کی شریعت پر جو بھی عمل کرے گا میں اسے جنت ہی میں بھیجنے والا. اور یہ باتیں سمجھ میں آ رہی. اور حضرت داؤد کے بارے میں جو باتیں میں نے کہی نا کہ پہاڑ بھی پڑے، پرندہ بھی پڑے، بہتا ہوا پانی بھی رکے. یہ کون سا پارا؟ 22. اگر یاد ہو تو میرے ساتھ میں پڑھو. اللہ کیا فرماتے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اللہ فرماتے ہم نے داؤد کو وہ فضیلت عطا فرمائی کہ وہ زبور پڑھتے جائے اور پہاڑ بھی گنگناتے جائے. تو نور نبوی، اب سننا، نور نبوی جیسے حضرت داؤد کی زبور میں اترا، یہی نور نبوی حضرت موسیٰ کی تورات میں اترا، یہی نور نبوی حضرت عیسیٰ کی انجیل میں اترا. بلکہ کہنے دو یہی نور نبوی 104 آسمانی کتابوں میں اترا. اور ایک ہی آواز آئی، یہ نور نبوی جب دل میں بستا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت کے باغوں میں گھومتے ہیں. یہ نور نبوی کے کچھ جلوے میں نے آپ کو بتائے، جمعہ کو باقی بتاؤں گا انشاءاللہ. اب میں ایک پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں، کافی دیر ہو گئی نا. ہاں ایک پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں. کل مجھے تو کل یہاں نہیں لیکن دوسری جگہ کہاں جانا ہے مجھے؟ ہاں کل وہ صابری مسجد، ہاں صابری مسجد کے پاس کل مجھے جانا ہے. خیر پھر جمعہ کو ہم پھر یہ جو مضمون ہم نے شروع کیا نا اسی کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے، کہو انشاءاللہ. لیکن بس اللہ زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اللہ موت دے تو ایمان والی موت عطا فرمائے. میرے دوستو یہ نور نبوی. اچھا نور نبوی پر ایک بات اور بتا دوں، آپ بولو ایک بات بتا دوں، آپ کو دیر تو نہیں ہوتی نا؟ پرمیشن کب تک کی ہے؟ آپ کو یہ پرمیشن نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ کی اور میری بیوی کی پرمیشن پوچھ رہا ہوں. خیر میرے پیارو ایک واقعہ بتا دوں اور ایک واقعہ بتا دوں، بہت سننے جیسا واقعہ. حضرت آدم پہلے نبی پہلے انسان. کون حضرت؟ سننا 5-10 منٹ میں پھر ہم نتیجے پر آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم کو نور نبوی کے جلوے قلب میں عطا فرمائے، کہو آمین. اللہ نور نبوی کے جلووں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ارے میں کہتا ہوں وہ نور نبوی ایسا مضبوط تھا کہ آسمان سے جو کتاب ملی اللہ نے اس کو بھی نور کہہ دیا. جب نبی کے ہاتھ میں کتاب آئی، نورانی ہاتھوں میں کتاب آئی تو کتاب بھی کیا بن گئی؟
نور بن گئی. ارے بولو کتاب بھی کیا بن گئی؟ نور بن گئی. اللہ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور. اور 18ویں پارے میں اللہ نے کتنے اچھے انداز میں فرمایا نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. میرے دوستو ایک نور نبوی کا ایک جلوہ ذرا ایک بار کہہ دو سبحان اللہ بلند آواز. بچوں کو نہ کہنا پڑے آپ لوگ کہہ دو سبحان اللہ. ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ اور کہو بھائی نبی کا دامن، نبی کا دامن، خواجہ کا دامن، خواجہ غریب نواز کا دامن. ایک بات سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ گھڑی آئی اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا. ارے بولو حضرت آدم پیدا ہوئے پہلے انسان، بولو حضرت آدم پیدا ہوئے پہلے. یہ بہت سننے جیسی بات ہے، بہت پتے کی بات ہے، دل کو ہلا دینے والی بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے پیدا فرمایا. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا، بولو حضرت آدم کو پیدا. ایک زمانہ گزرا، ایک وقت گزرا، ایک لمحہ گزرا. حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا آدم، اللہ نے پوچھا آدم پہلے انسان ہو، پہلے نبی بننے والے ہو، دنیا میں پہلے نبی بن کے جانے والے ہو. اے آدم کوئی چیز کی تمنا؟ حضرت آدم جنت میں. حضرت آدم کہاں پیدا ہوئے؟ آسمان میں. اور وہاں سے پھر کہاں گئے؟ جنت میں. حضرت آدم زمین پر پیدا، آسمان پر پیدا ہوئے. اور پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. ابھی میں نے بتایا ایک اور آیت سنو، اللہ فرماتے میں نے پیدا کیا. اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین، انی خالق بشرا من طین. حضرت آدم کو پیدا کرنے والے کون؟ اللہ آسمانوں پر پیدا کیا، جنت میں بھیجا. اللہ نے ایک مرتبہ پوچھا آدم کچھ چاہتے ہو؟ اللہ نے حضرت آدم نے فرمایا دو چیز. کتنی چیز چاہتا ہوں؟ ایک تو علم، نالج. ایک تو کیا چاہتا ہوں؟ علم، نالج، ایجوکیشن، تعلیم. ایک تو یہ چاہتا ہوں. اور نمبر دو، میرے پیدا ہونے کے وقت فرشتوں نے اعتراض کیا. میرے پیدا ہونے کے وقت فرشتوں نے اعتراض کیا نا، آبجیکشن اٹھایا. فرشتوں نے آبجیکشن اٹھایا. تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ اس آبجیکشن کا بدلہ مجھ کو واپس مل جائے. حضرت آدم نے کتنی چیزیں مانگی؟ میں نے ساتھ میں بولو کتنی چیزیں مانگی؟ دو. نمبر ایک تعلیم، علم، نالج، ایجوکیشن. اور نمبر دو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا، میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدل مجھ کو مل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم اوپر دیکھو. جنت میں ہے نا، کہا اوپر دیکھو. حضرت آدم اوپر دیکھو. حضرت آدم علیہ السلام نے اوپر دیکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ پردے ہٹاتے گئے. کہو سبحان اللہ. ایک پردہ ہٹا، دوسرا ہٹا، تیسرا ہٹا، چوتھا ہٹا، پردے ہٹتے گئے. ایک حدیث پاک میں لکھا حضرت آدم اوپر دیکھتے گئے، اللہ نے 70,000 نور کے پردے ہٹائے. کتنے؟ 70,000 نور کے پردے اٹھا. اور اللہ نے فرمایا دیکھو اب نور دیکھو. حضرت آدم علیہ السلام نے نور دیکھا تو جو حضرت جبرائیل کا حال تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھیں کھیرا ہو گئی، چکا چوند ہو گئی. حضرت آدم نے گردن جھکائی، اللہ یہ تو کیسا عجیب نور ہے. اللہ نے فرمایا یہ میرے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کا نور ہے اور اس کی ایک کرن میں تیری پیشانی پر اتارنے والا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نور محمدی آیا. ایک جھلک، بولو نور محمدی کی جھلک کن کی پیشانی پر؟ اب اللہ نے فرمایا نور محمدی کی جھلک تیری پیشانی پر آ گئی، اب تو مانگتا جائے گا میں تجھے دیتا چلا جاؤں گا. بولو نا سبحان اللہ. تو مانگتا جائے گا. کیا مانگا؟ سب سے پہلے کیا مانگا؟ علم. اللہ نے فرمایا وہ علم دوں گا جو کسی فرشتے کو بھی نصیب نہیں ہوگا. دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ نے بولو دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ نے علم دیا. کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے حضرت آدم کو علم دیا. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وہ علم دیا جو فرشتوں کو بھی. اور دوسری بات کیا مانگی تھی؟ اب تو نور نبوی کی جھلک آ گئی. ارے بولو آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ نور نبوی کی جھلک پیشانی پر آ گئی حضرت آدم کے. اللہ نے فرمایا تیری پیشانی پر میرے آخری نبی کے نور کی جھلک ہے، تو مانگتا جا. تو نے علم مانگا، وہ علم دیا جو کسی فرشتے کو میں نے. اور تو چاہتا ہے کہ فرشتوں نے تجھ پر آبجیکشن اٹھایا. اللہ نے فرمایا آدم کھڑے رہو، اب سب فرشتوں کو کہوں گا تجھے سجدہ کریں گے. سب فرشتوں کو کہوں گا تجھے، اس لیے کہ یہی فرشتوں نے کہا تھا اللہ تو نے آدم کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ فرماتے میں نے کیا.
میں نے کیا اور تم لوگوں کو سجدہ کرنا بھی ضروری کر دیا. بتاؤ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ مواہب لدنیا میں علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ، اتنا پیارا جملہ کہ فرشتوں نے سجدہ کیا. نہیں ساتھ میں بولو تو بات بنے گی. فرشتوں نے سجدہ کن کو کیا؟ ارے بولو نا کن کو کیا؟ حضرت اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. اللہ فرماتے ہم نے فرشتوں کو کہا آدم کو سجدہ کرو، سارے کے سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ. بولو سجدہ. علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سنو کیا لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے سجدہ کیا. دیکھنے میں سامنے آدم تھے، دیکھنے میں سامنے، بولو بولو دیکھنے میں سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا. دیکھنے میں آدم تھے لیکن حقیقت میں فرشتوں نے آدم کی پیشانی کے نور محمدی کو سجدہ کیا. میرے پیارے دوستو وہی نور محمدی کا جلوہ تھا، حضرت آدم کو علم ملا. وہی نور محمدی کا جلوہ تھا، فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا. اور وہی نور چلتا چلتا میرے دوستو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس بھی آیا. وہی نور آج بھی ہے، آج بھی ہے. ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہم کو کسی کو نہیں معلوم. سب جلسے میں آ گئے. سیرت کا جلسہ بھاگا تلاؤ میں بھی ہوگا، جھاپا میں بھی ہوگا، صابری نگر میں بھی ہوگا، سورت کے خطے خطے میں ہوگا. لیکن کسی مسلمان کو اٹھا کر پوچھ تو صحیح کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک کون سے مہینے میں؟ ولادت مبارک، وصال مبارک. ہمارے نبی نے آخری نماز صحابہ کو کون سی پڑھائی؟ اب بولی تو پانچوں نماز کا نام لو، ایک نہ ایک جگہ تو فٹ ہو ہی جائے گا نا. لیکن یہ سب غلطی کیوں ہو رہی؟ اس لیے کہ محبت نہیں ہے. یہ پوچھو کہ تیری بیوی کے برتھ ڈے کبھی؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز صحابہ کو امام بن کر پڑھائی جمعرات کی مغرب کی نماز. جمعرات کی مغرب کی نماز. عشاء کی نماز کے وقت آپ کو اتنا سخت بخار تھا، اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں میرے پیارو. اتنا سخت بخار تھا، اتنا سخت بخار تھا. آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، پھر آپ بیٹھے اور آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں کل ملا کر پڑھائی. کتنی نمازیں پڑھائی؟ 17 نمازیں. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. تو خیر میرے پیارے دوستوں، میں اس وقت ایک بات بتانا چاہتا ہوں، بہت پیاری بات، دل کو لگنے والی بات. میرے دوستوں، جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار شدید ہو گیا، بہت ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا میرے پیارے نبی اگر آپ ہمارے درمیان سے چلے جاؤ گے، آپ پردہ فرما جاؤ گے، ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا 2 نور چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 نور چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے میری احادیث. جو اس کا دامن تھام لے گا میں سمجھوں گا اللہ کی قسم اس نے میرے دامن کو تھام لیا. اور جس نے ان 2 کا دامن توڑ دیا، جس نے قرآن اور حدیث کا دامن توڑا، ہمارے نبی نے روتے روتے فرمایا عمر وہ جہنم میں جائے گا، میں نہیں بچا پاؤں گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی آپ کو؟ اب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں میرے پیارے دوستوں، یہ 2 نور قرآن حدیث، بولو نا قرآن حدیث، قرآن اور حدیث، یہ ہمارے پاس 2 نور ہے. میں بات ختم کرنے سے پہلے کہوں گا 2 نور کو کنہوں نے تھاما ہے؟ میرے دوستو وہ نبی، سنو، وہ نبی جن کے نور کا عالم یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے، ارے بولو نا، وہ نبی جن کے نور کا عالم یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے، وہ نبی جن کے نور کا عالم یہ ہے تو انہی کے صدقے سب کچھ بنا ہے. وہ نور کہ اگر زبور پر آئے تو حضرت داؤد کو جنت لگے، اگر وہ نور تورات میں آئے حضرت موسیٰ کو جنت لگے، وہ نور انجیل میں آئے حضرت عیسیٰ کو جنت لگے، اور وہ نور جب حضرت آدم کی پیشانی پر آئے تو فرشتے بھی سجدہ کرنے پر مجبور ہو جائے. تو جب وہ نور اتنا زبردست اور اتنا عظیم ہے، لیکن وہ نور ہم کو پسند ہے. ارے بولو نا، وہ نور ہم کو پسند ہے. میرے دوستو کہاں ہم کو نبی کہاں پسند ہے؟ یہ بیٹھے کہاں پسند ہے نبی؟ اگر نبی پسند ہوتے تو ہماری نماز قضا نہ ہوتی. فجر پڑی، بولو نا، چپ کیوں بیٹھے ہو؟
اس میں سے کوئی کیا سوچتا ہوگا، اے مولانا اے تو پہلا آیا جو پوچھتا ہے فجر پڑھی، اے 15 دن ہو گئے نہیں پڑھی. کتنا بے شرم اور غدار ہے. میرے دوستوں لوگ کہتے ہیں نا، لوگ مجھے کہتے کہ مولانا بہت دھوکہ چلتا دنیا میں، بہت دھوکہ چلتا، بہت دھوکہ چلتا. میں نے کہا سب سے بڑا دھوکہ دیکھنا ہے تو جمعہ پڑھنے آ جا. میں کہتا ہوں جمعہ پڑھنے آ، سب سے بڑا غدار ملے گا جو جمعہ پڑھنے آیا ہوگا. اونلی جمعہ، اونلی فرائیڈے، اور وہ بھی رومال بن کے. تیرا احسان بھائی کہ تو آیا. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اور رومال باندھ کے، اور اس کی سٹائل دیکھنے جیسے میں تو جمعہ میں بیان کرتا ہوں نا تو میں نالائق تو دیکھتے رہتا ہوں. یہ رومال باندھ کے آیا، یوں بیٹھا اور یوں دیکھے گا، یوں او جیسا آج پورا اسکالر سب لے کے چلا جائے گا. کسی کی شادی ہو نا، شادی پوچھو کس کی شادی میں جا رہا ہے، کس کی شادی میں؟ کہا وہ میرے چچا کے لڑکے کی لڑکی کے لڑکے کی شادی ہے. بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. کسی کی شادی ہوگی تو اس کا ٹی شرٹ نیا، اس کی پتلون نئی، اس کے شوز نئے، ارے اس کے ساتھ موزے نئے، اس کی ہیئر سٹائل، چکنا چکنا گال، فیئر اینڈ لولی چوپڑا، اور پھر پرفیوم چھڑکا. ارے غیر کی شادی میں گیا تو تیرا کپڑا نیا ہو گیا، اور خدا کے گھر میں جمعہ کے دن، عید کے دن دلہا بن کر آیا تو 10 روپے کی ٹوپی بھی نصیب نہ ہوئی. تیرے سے بڑا غدار کون ہوگا بھائی؟ کتے کو بھی سوکھی روٹی ڈالو، کتا جو بھی اگر آوے تو سب بھاٹ ہٹ بھگاوے اسے. وہ کتے کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو، تمہارا دروازہ نہیں چھوڑے گا. روزانہ ڈنڈا مارو گے پھر بھی دروازہ نہیں چھوڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کتا کہنا چاہتا ہے آپ کی سوکھی روٹی کھائیے، تمہارا دروازہ نہیں چھوڑوں گا. اور ہم وہ ہیں جو نبی کے احسان کی روٹی پر روٹی کھائے، لیکن ان کا چہرہ توڑ کے یہودی کے چہرے پر چلا گیا. آج ہم نے نبی کے احسان کی روٹی نہیں کھائی. ارے نبی تھے تو ہم، یا آپ نے جو کپڑا پہنا نبی کے صدقے، بولو بے شک، بولتے جاؤ. یہ کپڑا پہنا نبی کے صدقے، ارے یہ بیوی نبی کے صدقے، ارے ہمارے بچے نبی کے صدقے، ہماری زندگی نبی کے صدقے، پانی کا کچرا نبی کے صدقے. وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن ان کا چہرہ نہیں پسند آیا، ان کا چہرہ نہیں پسند آیا. غدار ہے وہ آدمی، غدار دھوکے باز جو نبی کے چہرے کو توڑے اور نماز کا جنازہ اٹھائے. میرے دوستو اگر ہمارے گھر میں کوئی بڑا جاتا ہو، اللہ سب کی عمر میں برکت دے، لیکن ہمارا دادا دادی نانا نانی جو بڑی عمر کے جب ہمارے گھر میں جاتے ہو، آخری گھڑی ہو تو ہم لوگ بازو میں بیٹھتے ہیں نا آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں نا. اور اگر وہ جانے والا وصیت کرے کہ دیکھ میں تو جا رہا ہوں لیکن اتنا جو ہے نا فلاں مدرسے میں یا فلاں مسجد میں دے دینا، اور آنکھیں بند ہو گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ پوتا ہوگا یا بیٹا ہوگا، کھڑا ہوگا کہے گا کچھ بھی ہو جائے وصیت تو پوری کروں گا. بولو ایسا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ہاں یا نہیں بولو. بلکہ سب پڑوسیوں کو بھی کہتا تیرے کو معلوم میرا دادا آخری وقت میں ایسا بول کر گیا، دیکھ میرے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن میں کیسا بھی کر کے کماؤں گا یا کسی سے قرضہ لوں گا، لیکن میرے دادا اور میرے باپ کی وصیت کو قبول کروں گا اور پورا کروں گا. اور میرے پیاروں، دادا کی وصیت کو قبول کرنے والے اور نانا کی وصیت کو پورا کرنے والے، اپنے باپ کی وصیت کو پورا کرنے والے، ذرا اپنے دامن میں دیکھو نبی کی وصیت کو پورا کیا کہ نہیں کیا. باپ کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے پڑوسی سے قرضہ بھی لینے کو تیار. اور نبی کی وصیت کیا تھی نبی کی وصیت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آخری گھڑی میں میرے نبی کی زبان مبارک کچھ کہہ رہی ہے. حضرت علی فرماتے مجھے سمجھ میں نہ آیا. حضرت علی مولا علی فرماتے مجھے سمجھ میں نہ آیا میں آگے بڑھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میں آگے بڑھا اور میں نے اپنا کان میرے نبی کی زبان مبارک کے قریب کیا تو میرے نبی فرماتے تھے الصلاۃ، نماز قائم کرنا. حضرت علی فرماتے تھوڑی دیر میں آنکھوں سے آنسو چھلکے میرے نبی نے پھر کچھ فرمایا. حضرت علی فرماتے میں نے اپنا کان قریب کیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہم امتی، اللہ میری امت کی مغفرت کر دینا. میرے پیارے دوستو نبی کی وصیت کیا ہے؟ نماز. بولو نبی کی وصیت کیا ہے؟ اب میرے پیارے دوستو آپ بتاؤ وہ نور نبوی، سنو بس آخری بات ختم کراؤ، زیادہ پریشان مت ہو، میرے اتنے سوال کا جواب دو. جس نور نبوی کی کرن، جس نور نبوی کی جھلک حضرت داؤد کی کتاب پر پڑھے تو حضرت داؤد کو ایسا محسوس ہے کہ میں جنت میں. جس نور نبی کی جھلک تورات میں انجیل میں ایسا محسوس ہو کہ جنت میں، تو اگر وہی نور نبی کی جھلک
میرے اور آپ کے چہرے پر اتر جائے تو تیار ہو؟ یہ نور نبی کی جھلک ہے کہ نہیں بھائی؟ داڑھی نور نبی کی جھلک ہے کہ نہیں؟ یہ بولو نا، ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نہیں؟ تو کیوں نہیں رکھتا؟ تیرے کو نور نہیں چاہیے؟ یہ دیکھو ایسا بیٹھا ہے، ہو کبھی کبھی ایسا سمجھتا ہوگا کہ سارے خان نکلی، اصلی تو میں جھاپا بازار میں پیدا ہوا، تو لوگ سلیکٹ کرنے بھول گئے۔ عجیب بات ہے، یہاں سے وہاں آخر تک کنارے تک دیکھتے جاؤ، مجھے تو نظر بھی نہیں آئے گا کنارے میں کون بیٹھا، لیکن کبھی کبھی سوچتا ہوں میرے پیارو، اللہ نے تمہیں مرد بنایا۔ ارے ہاں بولو نا، اللہ نے تمہیں زور زور سے، اللہ نے تمہیں مرد بنایا، اللہ نے کتنوں کو یہاں پر شوہر بنایا، اللہ نے کتنوں کو باپ بنایا، اللہ نے کتنوں کو دادا اور نانا بنایا، لیکن افسوس ہے اب تک اللہ نے محمد ہی نہیں بنایا۔ دادا بن گیا، نانا بن گیا، اور وہ لکنگ ہینڈسم، بڈھا 50 سال کا، ایک پاؤں قبر میں، پھر بھی کلین شیو۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ آج دیکھو باقی باتیں ہم انشاءاللہ کریں گے، ابھی جمعہ کی رات میں کریں گے انشاءاللہ، اللہ ایمان کے ساتھ رہے گی، یہی نور نبوی کے جلوے سے ہمیں چلنا۔ آپ سب آؤ گے نا انشاءاللہ؟ لیکن وہ نور نبوی کے جلوے پر اس وقت ہم بات کریں گے جب آج کا سودا بک جاوے۔ میں جمعہ کے دن دکان لگاؤں گا، لیکن اسی جگہ دکان لگاوے جہاں مال بکتا ہو۔ ارے بھائی صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو آج میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں میرے پیارے دوستوں، آپ سچ بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا؟ میرے دوستوں ہمارے نبی رحمت للعالمین تھے یا نہیں تھے؟ میرے دوستوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے بہت پیار تھا، اللہ کی قسم ہمارے نبی ہم سے بہت پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ میرے دوستوں ہمارے نبی ہم سے اتنا پیار کرتے، سنو، ہمارے نبی ہم سے اتنا پیار کرتے، اتنا پیار کرتے کہ حضرت عائشہ، یہ واقعہ سن لینا، بہت پیارا واقعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ پردہ فرما گئے، بولو آپ پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد 4 صحابہ کرام، ایک روایت میں 3 صحابہ کرام حضرت عائشہ کے دروازے پر آئے۔ حضرت عائشہ تو ماں ہے، ارے بولو حضرت عائشہ تو ماں ہے، پوری امت کی ماں ہے۔ وہ 3 صحابی، یہ تو کہتے میرا دل بھی کام جاتا میرے پیارے دوستوں، 3 صحابی یا 4 صحابی حضرت عائشہ کے دروازے پر آئے، سننا، حضرت عائشہ کے دروازے پر آئے اور رونے لگے۔ میں جیسے بھکاری کیسے روتے ہیں، اور میرے پیارے دوستوں نبی کے جانتے ہوئے سب سے بڑے بھکاری ہم ہی ہو گئے، وہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہ 3 صحابی یا 4 صحابی نبی کے دروازے پر آئے، رو رہے، اللہ کے رسول پردہ فرما گئے۔ ان کے رونے کی آواز اٹھی، اندر سے ماں عائشہ نے پوچھا میں اب کی کون روتا ہے؟ اندر سے حضرت عائشہ نے پوچھا کون روتا ہے؟ حضرت عائشہ بھی تو اندر رو رہی تھی، روتے روتے پوچھتی کون روتا؟ تو ان 4 نے یا 3 نے اپنا نام بتایا۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیا کام ہے، کیا کام ہے، دروازے پر کیوں آئے، کیا کام ہے؟ وہ 3 یا 4 انہوں نے اتنی پیاری بات بتائی، فرمایا، وہ 3 نے فرمایا عائشہ ہماری ماں، اور واقعتاً انہوں نے کہا ہوگا، ہم تو صرف ایک زبان سے کہہ دیتے۔ وہ 3 یا 4 صحابی نے روتے روتے کہا اے ماں عائشہ، نبی جب سے پردہ فرما گئے ہم نے کھانا نہیں کھایا، ہم پانی پیتے تو ہم کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز گلے میں اٹک جاتی ہے۔ اے عائشہ ہماری ماں، ہم کو نبی بہت یاد آتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ محبت ہم جیسے نالائقوں کو نصیب ہو جائے۔ فرماتے وہ 4 صحابہ فرماتے عائشہ ہماری ماں، نبی بہت یاد آتے، ہم کو کھانا نہیں اچھا لگتا، پانی نہیں اچھا لگتا، ہم رات کو سو نہیں سکتے۔ تو حضرت عائشہ تو کیا فرماتی تم نہ آئے ہوتے تو اچھا ہوتا۔ کیا فرماتی؟ تم یہاں نہ آئے ہوتے تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ بڑی مشکل سے میں نے اپنے آپ کو روکا تھا، پھر تم نے سب یاد دلا دیا۔ وہ 4 کے 4 صحابہ رونے لگے اور کہنے لگے ماں عائشہ میرے نبی کی کوئی اچھی چیز تو بتا دو، میرے نبی کی کوئی ایک اچھی چیز بتا دو، ہم کو بہت تسلی ہو جائے گی، ہم کو بہت اطمینان ہو جائے گا۔ ماں عائشہ پردے میں، ارے بولو ماں عائشہ پردے میں کیا فرماتی میرے نبی کی تو سبھی چیز اچھی تھی، میرے نبی کی تو سب چیز اچھی تھی۔ ارے میرے دوستو وہ ایسا اللہ کی طرف سے تھے کہ ان کی طرح کوئی آیا، کوئی ان کی طرح آئے گا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا تم یہ پوچھتے ہو کہ نبی کی کوئی اچھی چیز بتا دو، ارے میرے نبی تو بہت اچھے تھے، آپ کی ساری چیزیں اچھی تھی، لیکن آج تم آئے ہو نا تو ایک راز کی بات بتا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ایک راز کی بات بتا رہی ہوں۔ وہ 4 صحابہ متوجہ ہو گئے، ماں عائشہ کون سی راز کی بات؟ حضرت عائشہ نے فرمایا ایک راز کی بات بتاتی ہوں، کئی رات اور کئی دن ایسے گزر جاتے میرے نبی کو پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، کبھی 5 دن اور 7 دن گزر جاتے میرے نبی کو ایک کھجور ملتی تھی۔ وہ حضرت عائشہ فرماتی کئی دن کئی راتیں گزر جاتی میرے نبی کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، میرے نبی تڑپ کر رات گزار۔ وہ کتنے صحابی تھے؟
تین یا چار. کیا کہنے لگے؟ وہیں سے کہنے لگے, چیخ کر روئے, کہا ماں عائشہ, اے ماں عائشہ, ہم کو اس وقت کیوں نہیں بتایا, ہم کو اس وقت کیوں نہیں بتایا کہ میرے نبی رات کو بھوک سے تڑپتے تھے, میرے نبی کئی مہینے تک بھوکے رہتے تھے. ماں عائشہ ہم کو کیوں نہیں بتایا, ہم اپنی جان دے دیتے, لیکن نبی کو بھوکا اس طرح تو رہنے نہیں دیتے. ماں عائشہ نے فرمایا ہاں بتانا چاہتی تھی, بتانا چاہتی تھی. ارے پورے مدینے میں اعلان کرنا چاہتی تھی کہ میرے نبی بھوکے ہیں, 5 دن سے بھوکے ہیں, 7 دن سے. ارے میں پورے مدینے میں اعلان کرنا چاہتی تھی, لیکن میرے نبی مجھے کہتے تھے عائشہ عائشہ یہ میرا اور اللہ کا راز ہے, کسی کو بتانا نہیں, جب تک میں تمہارے درمیان میں ہوں اسے بتانا نہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا لیکن اللہ کے رسول کب تک ایسے بھوکے رہو گے؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا, عائشہ کسی کو بتانا نہیں, میں صبر کرتا جاتا ہوں, اللہ میرے امت کے گناہوں کو معاف کرتا جاتا ہے. میرے پیاروں, وہ بھوکے رہے تاکہ میرے اور آپ کے گناہ, اور ہم کو ان کا چہرہ نہیں اچھا لگا نا, نہیں اچھا لگتا نا ان کا چہرہ, بولو بولو بولو, نہیں اچھا لگتا نا. کوئی دھبا ہے, کوئی داغ ہے, نبی کے چہرے پر کیا ہے کہ تجھے نہیں اچھا لگتا؟ میرے دوستو, یہ تو بلیڈ لیتا ہے نا, بلیڈ, اور یہ دھار جو کلین شیو ہوتا ہے نا, میں ہمیشہ کہتا ہوں, اور یہ میں نہیں کہتا, حضرت جنید بغدادی نے بھی فرمایا, خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی نے بھی فرمایا کہ یہ بلیڈ, یہ لوہا تو چلاتا ہے تیرے گال پر, لگتا ہے مدینے میں نبی کے دل پر, لگتا ہے مدینے میں نبی کے. چلو بتاؤ کون کون نبی کے دل پر اس طرح حملہ کرے گا؟ کرو گے بھائی, آپ کرو گے؟ ارے بولو نا ہاں یا نہیں. توبہ پکی اور نماز کے لیے وصیت. پھر چلو اب میں بات ختم کرنے سے پہلے کہوں, کون کون ہمارے نبی کی وصیت کو قبول کرنے والا ہاتھ اوپر کرے. اور جو دیکھو ایک بار ہاتھ نیچے رکھو, ایک بار ہاتھ نیچے رکھو. مجھے ایک بات کہنے دو, شو بازی میں ہاتھ اوپر مت کرنا. شو بازی میں کہ سب نے کیے تو میں کروں, مولانا بولے تو میں کروں, نہ, میرے بولنے پر نہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں نہیں, نبی کی وصیت. اور تم کسی اور کو بول دو تو جھوٹا, لیکن نبی کی وصیت کے سامنے تو جھوٹ. اس لیے ہاں تو ہاں, نہیں ہاں اتنا ضرور ہے, نمازی مومن مومن جنتی, نمازی مومن مومن جنتی. بے نمازی پیرانے پیر فرماتے, شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے, بے نمازی کے بارے میں مجھے ڈر ہے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. تو بے نمازی بغیر کلمہ جہنمی. اب آپ لوگ بتاؤ, نبی کے دیکھو, ہاں تو ہاں, پوزیٹو ہے تو ہاتھ اوپر کرو, نیگیٹو ہے تو نہیں. لیکن اتنی بات ہے, کوئی بھی عالم سے پوچھو, کوئی بھی مفتی سے پوچھو, بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, اللہ کی قسم کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھاؤ, کہنا پڑے گا ہمارے نبی کی وصیت الصلاۃ. بولو نبی کی وصیت نماز. تو یہ وصیت میری نہیں, آپ کی نہیں ہے, اس نور کی ہے جس سے بڑھ کر کوئی نور نہیں, اس نور کی ہے جس کے صدقے میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں. تو چلو اب اگر پکی بات ہے تو ہاتھ اوپر کرو, جو میں کہوں وہ کہتے ہو انشاءاللہ. بالکل پکی بات ہے, بالکل کہو انشاءاللہ. نبی کی وصیت کو مانوں گا انشاءاللہ, دل و جان سے قبول کروں گا انشاءاللہ, اور کہو میرے نبی کی وصیت پر عمل کروں گا. کل کی فجر سے لے کر بولو کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ میری نماز قضا نہیں ہوگی. بلند آواز سے میری نماز قضا نہیں ہوگی. اللہ قبول فرمائے. اور یہ جو میرے بچے جن کا امتحان ہے, اللہ ان بچوں کو امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. اگر امتحان میں کامیاب ہونا ہو نا, میں نے بھی بہت امتحان دیے, اس لیے میں نے تو حافظ بنا, تو آپ کو معلوم ہے حافظ بنو تو امتحان دو. یہ حافظ یہیں پر بنا میرا اندر میں, جامعہ حسینیہ میں, تو بہت امتحانات میں نے دیے. ہاں, پھر قاری بنو تو قاری بننے میں امتحانات دیے, عالم بنو تو اس میں امتحانات دیے, مفتی بنو تو اس میں امتحانات دیے, ہاں کہیں پڑھانے جاؤ تو امتحانات. بھائی امتحان بہت دیے, لیکن امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اپنے بچوں سے ایک بات کہوں گا, 2 چیز کر لو, اللہ امتحان میں کامیاب کرے گا. میں کرتا تھا, آپ سے کہتا ہوں, جب امتحان ہال میں جاؤ اس سے پہلے جب گھر سے نکلو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو گے انشاءاللہ. ہمارے تمام بچے, بھائی جانا ہے اسکول میں, جانا ہے. اور ہوتا ہے کبھی کبھی ایسی بڑی بڑی کتابوں کا امتحان. ہم لوگ جب بخاری کا امتحان دیتے تھے نا, بخاری آپ نے دیکھی ہوگی, کتنی موٹی موٹی کتابیں. اب آدمی پوری کتاب تو دیکھ نہیں سکتا, لیکن میں کیا کرتا تھا, 2 رکعت وضو کرو, 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو, اور کہو اللہ جو میں نے دیکھا وہی امتحان میں آ جائے. 2 رکعت پڑھو, چلے جاؤ, اور جب تک امتحان کا پرچہ تمہارے ٹیبل پر نہ آوے وہاں تک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کی قسم میرے دوستو, وہ امتحان میں ایسا نکلے گا آگے کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کہیں گے میں میری محنت پر چلا, یہ نبی کے صدقے میں چلا.
کرو گے انشاءاللہ میرے پیارے بچوں. اسی طرح امتحان دو, لیکن محنت کرنا. یہ نہیں کہ مولانا نے 2 چیز بتائی, اماں اب میں سویا تو کھویا. محنت کرو گے انشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے تمام بچوں کو امتحان میں کامیابی عطا فرمائے, اور ہمیں بھی بہت بڑا امتحان دینا ہے, قبر کا امتحان, آخرت کا امتحان, موت کا امتحان. اللہ سب امتحانوں میں ہم کو بھی کامیابی عطا فرمائے. اور میں بہت 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 یہاں پر آپ تمام کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا. کئی راتوں سے یہ جو نظام بنا کر چلنا, میں جانتا ہوں بہت مشکل ہے. ایک بیان والے کو لانا اور کرسی پر بٹھانا, اس کے نخرے کو سنبھالنا ایک بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے. میرے پیارے دوستو, یہ جو سلسلہ چلا ہے, اللہ ہر سال یہ سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ یہی سلسلہ یہ وہ سونے کی کڑی ہے جو ہماری قبر میں بھی سونا عطا کرنے والی ہے. اس لیے میں ان تمام کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ کو بھی مبارکباد دیتا. کل تو میں جاؤں گا عشاء کے بعد وہاں صابری نگر میں, اور جمعہ کو پھر ہم انشاءاللہ یہی نور محمدی کے جلوے پر آئیں گے. کہو انشاءاللہ. تو میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا, اور خاص کر کے میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے, سعادت کی بات ہے کہ اس وقت اسٹیج پر میرے والد صاحب بھی موجود ہیں, اور باہر گاڑی میں میری والدہ بھی موجود ہے. میرے پیارے دوستوں, میں آپ تمام سے بھیک مانگتا ہوں, آپ دعا کرو اللہ میرے والدین کی عمر میں برکت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے. وہ ہمارے یہ جو بچہ جتنا پھولتا اور پھلتا ہے وہ ماں کی دعا ہے, باقی کوئی کمال نہیں. بچہ جتنا پھولے پھلے یہ ماں کی دعا ہے, اور باپ کے وہ مشقتیں ہیں, ان دونوں سے جو رنگ بنتا ہے. میرے پیارے دوستو, ماں بہت بڑی نعمت ہے, ماں بہت بڑی. وہ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی میں, کون خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی میں, جب بارش نہیں آ رہی تھی کیا کیا, سب نے آ کر کہا حضرت بارش نہیں آتی, بارش نہیں آتی, بارش نہیں آتی. کہا وہ دوپٹہ لاؤ, ایک بالکل پرانا پھٹا ہوا دوپٹہ سمجھتے ہو نا, اوڑھنی منگائی, اور اس میں سے کیوں دھاگا نکالا. کہا لو باہر جاؤ, آسمان کی طرف دکھا دو. کمال. کہا نہ دھاگے کا کمال ہے نہ کپڑے کا کمال ہے, یہ میری ماں کا دوپٹہ ہے, یہ میری ماں کا دوپٹہ ہے. اور میری ماں خود کہا کرتی تھی کہ میرا بیٹا جب سے تو میرے پیٹ میں تھا آج تک میری کبھی تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء جو بنے ہیں نا, تو وہ ماں کی دعا اور ابا کی محنتوں پر بنے. تو خیر میرے بھی والد والدہ یہاں پر موجود ہے, آپ دعا کریں, سب کے لیے دعا کریں, سب کے والدین کے لیے دعا کریں. اللہ تمام ماں باپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور بھی تمام ہمارے مولانا عثمان صاحب, مولانا حذیفہ صاحب, اور جو بھی علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں, میں تمام علماء کا بھی بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا. اللہ تعالیٰ ہمارے حافظ آصف صاحب اور بھی جتنے ذمہ دار ہیں بھائی, جن کے نام یاد نہیں یاد, اللہ سب کے جان مال عمر میں بہت برکت عطا فرمائے. اور کچھ اعلان کرنے وہ اعلان کر دوں, اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. پہلا اعلان دیکھو, مجمع بہت بڑا ہے, آپ کسی کی دعا پر آمین کہو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا انشاءاللہ. سب سے پہلا اعلان ہے, مومنہ خاتون کوئی بیمار ہے, دعا کریں اللہ ہماری اس بہن کو صحت عطا فرمائے. کہو آمین. کوئی مرحوم ارشاد احمد انتقال ہو گیا, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اسی طرح نمبر 3 شمس الدین خان, یہ قرضے میں ہے, اور بھی بہت سارے بھائی جو اس طرح پریشان ہیں, اللہ غیب کی طاقت سے سب کے قرضے کو ادا فرمائے. اچھا یہ ایک تو اعلان ہو گیا. دوسرا وہ محمد رضوان بھائی کے والد والدہ دونوں بیمار, دعا کرے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. اچھا پھر کوئی مرحوم غلام خواجہ انتقال ہو گیا, دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. کوئی 4 سال کی لڑکی کافی بیمار ہے, چل نہیں سکتی, دماغی کمزوری ہے, دعا کرے اللہ ہماری اس بچی کو شفا عطا فرمائے. ایک اور اعلان جو بہت ضروری, میں ابھی ہاسپٹل سے ہو کے آ رہا ہوں, یہ ہمارے احمد آباد کے سید صاحب ATS آفیسر, یعنی بہت بڑے پولیس آفیسر ہے, ATS آفیسر, ایک حادثے میں ان کو بندوق کی گولی لگی. یہ ہمارے جو سورت کی مشن ہاسپٹل ہے وہاں وہ ایڈمٹ ہے, اور گولی تو ایسی لگی جو میں نے سنا تو شاید ہی آدمی بچے, لیکن وہ انہوں نے وہ سید صاحب حالانکہ ATS آفیسر ہے, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ قاری صاحب جب گولی لگی ہے میری زبان پر یہ آ گیا کہ مرنے والا تو ایسے کیوں مرو, میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. فرماتے پھر مجھے کچھ ہوش نہیں, یہاں پر لایا گیا, آپریشن ہوا, ابھی تو طبیعت ماشاءاللہ کچھ سنبھل رہی ہے, اور ایک بہت ہی اچھے ATS آفیسر ہے, انصاف والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ان کو شفا عطا فرمائے اور قوم کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا اب 3 اعلان کرنے ہیں, مجھے 3 بیان کرنے ہیں. آج تو بدھ کا دن ختم ہوا نا, کل تو صابری میں, اور جمعہ کی نماز میں پڑھانے والا ہوں ہمارے سورت کی جمعہ مسجد میں, چوک بازار سورت کی جو جمعہ مسجد ہے چوک بازار. 1 بجے بیان شروع ہوگا, 1:30 بجے انشاءاللہ ختم ہوگا. وہ جمعہ کی نماز اور خطبہ اور نماز, اور اس رات کو تو پھر آپ کے پاس آنا ہے. تو تینوں بیانوں کے لیے میں کہوں گا بھائی آئے, تاکہ ہمارا یہ سیرت مصطفیٰ, اللہ تعالیٰ سیرت مصطفیٰ کو ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کیا ہے بھائی, ایک پرچے میں جنہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے,
جو بیمار ہو, انتقال ہوا ہو, یا جو لکھا نہیں لیکن لکھنا چاہتے ہوں گے لیکن اپنی پرچی یہاں تک نہ پہنچا سکے, میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پوری امت کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے, اللہ پوری امت کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور تمام کے قرضوں کو اللہ آسانی سے ادا فرمائے. بھائی یہ کارڈ میرے ہاتھ میں ہے, تو میں بھی چاہتا ہوں کہ اس میں شریک ہو جاؤں, لیکن ہوتا یہ کہ اتوار کو میں کہیں نکل نہیں سکتا. یہ مسجد قباء آپ سب جانتے ہو, مسجد قباء جس کا پہلا نام کیا تھا دوبی مسجد, لیکن ابھی ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے مسجد قباء. اس کا کچھ تعمیری کام, کنسٹرکشن کا کچھ کام باقی ہے, تو ہمارے یہاں کے مسجد قباء کے ذمہ داروں نے یہ کارڈ انشاءاللہ یہاں تقسیم ہوگا. 50 روپیہ دے دو, یہ کارڈ لے لیں. 50 روپیہ کوئی بڑی رقم نہیں کا, اور یہ نہیں کہ 50 روپیہ آپ کا جائے گا, یہ لوگ آپ کو کھچڑا دینے والے ہیں. ایک وقت کا اتوار کے دن ہے نا, اتوار کے دن کھچڑا ملے گا. اور میرے پیاروں میں تو کہتا ہوں کھچڑا ملے نہ ملے 50 روپیہ دے دے, کارڈ لے لے, جنت کا محل تو بنے گا. ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ مسجد نا مسجد, ابھی میں یہ مسجد میں تھا, میں نے یہ عمل کیا, آپ کو کہتا ہوں آپ بھی کرو. میں نے ابھی 2 دن پہلے حدیث پڑھی, اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کنز الامال ایک حدیث کی کتاب ہے, اس میں نے دیکھا اللہ کے رسول نے فرمایا تو مسجد میں جائے, کبھی مسجد میں کوئی پتھر, کوئی کنکر, کوئی کچرا, بھائی دکھتا کہ نہیں دکھتا؟ ہم کیا کرتے ہیں, بانگی کہاں ہے, بانگی صاحب, بانگی صاحب یہ اندھا ہے, یہ دکھتا نہیں. اور متولی سیکرٹری کا تو دماغ کہیں آسمان پر چلا گیا. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, میں نے ابھی کیا, اس لیے آپ کو کہتا ہوں آپ بھی کرو. جب مسجد میں جاؤ, کوئی کچرا, کوئی پتھر, کوئی کنکر لے لو, اٹھا لو, جیب میں ڈال دو. میں جیب میں ڈال دے کے باہر جا کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دوں گا. لکھا ہے حدیث پاک میں, اللہ کے رسول نے فرمایا جو مسجد کی تھوڑی بھی صفائی کرے گا, اللہ کہتے تو نے جنت کی حور کا مہر ادا کر دیا. بھائی جنت میں جو حور ملے گی نا تو مہر دے دیا, یعنی مطلب ہے کہ تو نے پتھر اٹھایا جیب میں رکھا, مطلب تو جنتی ہو گیا. جب مہر ادا کر دیا تو حور تو ملے گی, ارے ملے گی. اور حور کہاں ملے گی, یہاں ملے گی کہ جنت میں, تو جنتی بھی ہو گیا. ایک پتھر کیا مسجد سے ہٹا دیا, ایک کچرا کیا ہٹا دیا, ایک کنکر کیا ہٹا دیا کہ جنت کی حور کا مہر ادا کر دیا, تو جنتی ہو گیا. تو ارے اگر یہ کارڈ لے لیا اور 50 روپیہ دے دیا, کھچڑا لیا نہ لیا, لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے مسجد کے کام میں تھوڑا بھی حصہ لے لیا, اللہ جنت میں اس کا محل بنا دے گا. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے, کہا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ بھی نہیں, میں مسجد کیسے بناؤں گا, میرے پاس کچھ بھی نہیں. اللہ کے رسول کھانے کے لالے پڑے, میں مسجد کیسے بناؤں گا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, وہ اینٹ اٹھا, ایک اینٹ پڑی تھی, کہا اٹھایا, کہا جا مسجد میں لے جا, کہا فلاں جگہ پہ رکھ دے. وہ صحابی نے رکھا, ہمارے نبی نے فرمایا جا جنت میں تیرا محل بن گیا. تو میرے دوستو یہ کارڈ بہت سستا ہے, بہت, ارے اتنی سستے میں اتنا سستا اور اچھا سودا کہ ایک کارڈ لے لے, 50 روپیہ دے دے اور جنت میں اپنا محل بنا دے. میرا تو جی چاہتا تھا کہ میں کسی کو کہتا ہی نہیں کہ یہ کارڈ لے کر کھڑے رہو, میں خود یہاں کھڑا ہو جاتا. اور میں کیا چلاؤ بھائی 50 ڈالتا جا, کارڈ لیتا جا, 50 ڈالتا جا, کارڈ لیتا جا, لیکن اتنا تھکا ہوا ہمت نہیں. ورنہ میرا تو جی چاہتا تھا حافظ آصف کو کہتا کوئی کیوں کرے چندہ میں کروں گا, اس لیے کہ چندہ کرنا میرے نبی کا طریقہ ہے. لیکن یہ تو چندہ کچھ عجیب ہے, کھچڑا چندہ لکھا بھی ہے, کھچڑو. ابھی میرے کو اتنا مت نچوڑو نا, جمعہ کو آؤں گا, آخر میں جتنا نچوڑنا ہے آخر میں پورے کپڑے کو نچوڑ دینا تاکہ قطرہ بھی نہ ٹپکے, انکم ٹیکس آفیسر کی طرح لیمو نچوڑ دینا. اچھا اب یہ دیکھو, یہ کارڈ, یہ بہت پیارا کارڈ ہے جو ہم کو تو جنید بھائی نے پہنچایا, کسی نے یہ چھپوایا ہے کارڈ. جنہوں نے بھی چھپایا ہو اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. یہ وہ درود پاک ہے جو 3 لائن میں ہے. کتنی لائن میں؟ لیکن میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا یہ تقسیم ہوگا, 3 لائن پڑھو گے 24 گھنٹے پڑھنے کا ثواب ملے گا. 3 لائن پڑھو گے 24 گھنٹے. کون سی 3 لائن؟ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا, اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا, اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. کتنی لائن پڑھو گے سب لوگ انشاءاللہ؟ کارڈ کب تقسیم ہوگا وہ بھی بتا دو تاکہ سب کو سکون ہو جائے. بھائی ایک بچے کو اور کوئی, یہ بچہ جی ہاں بھائی بتاؤ. کل ظہر کی نماز, یہ کارڈ ابھی تقسیم نہیں ہوگا اس لیے مجمع زیادہ ہے, کارڈ کم ہے, وہ دھکم پیل ہوگی, اس لیے کل ظہر کی نماز کے بعد کہاں پر, یہ مسجد میں حافظ آصف صاحب یہ مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد یہ کارڈ تقسیم کریں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پہنچو گے اور لوگ 3 جملے پڑھو گے, 24 گھنٹہ درود پڑھنے کا ثواب ملے گا. ویسے کرو گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بھائی جتنے اعلانات کرنے تھے سب اعلان میں نے کر لیے, اب میرے کو چھٹی دیتے ہو, دعا کر لے ہوئے. جمعہ 50 روپیہ چندہ دو گے نا, ارے بولو نا, دو گے نا, تم میری وصولی کرو میں تو کروں. کتنے کارڈ لوگے؟
کیوں گھر میں 5 آدمی تو 5 لوگ کھچڑا نہیں کھائیں گے, تو اکیلا کھائے گا, بیوی کھانے بھی نہیں دے گی. کم سے کم 2 کاٹ تو لو بھائی, ایک میرا ایک میری بیوی کا. جنت میں جائے گا تو بیوی کو لے کے جائے گا کہ نہیں؟ ارے ہاں یا نا؟ بولنے بھی ڈرتا کہ وہ کٹ کٹ وہاں کا کو لے جاؤ جنت میں. ہاں بھائی ایک اعلان یہ بھی سن لو بھائی, اذان دے دو نا بس, اذان پھر دعا کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں میں اذان دے دیتا ہوں, مختصر اذان دے دیتا ہوں, دعا کریں گے. کوئی ملاقات کی تکلیف نہ اٹھے, کوئی ملاقات کی تکلیف نہ اٹھے. ہاں میں وعدہ کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن ملاقات کروں گا, اذان بھی دوں گا, نعت بھی پڑھے, صلاۃ و سلام بھی پڑھیں گے, قرات صبا بھی پڑھیں گے, بیان بھی کریں گے, دعا بھی, سب جمعہ چونکہ آخری ہے اس لیے یہ سارے لوگوں کی محنتوں کا نتیجہ ہے, سب میں کروں گا. اور ملاقات بھی کروں گا, لیکن بڑوں سے نہیں, بچوں سے ملاقات کروں گا. بڑوں سے ملاقات نہیں, بڑوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے, بچوں سے ملاقات کروں گا. اور اگر بڑوں کو ملاقات کرنی ہو تو جمعہ میں سب سے ملاقات کرتا ہوں. میں جمعہ پڑھاؤں گا چوک بازار کی جمعہ مسجد میں, وہاں سب سے ملاقات کروں گا انشاءاللہ. اور یہاں جو ہے جمعہ کی رات میں بچوں سے ملاقات, بڑوں سے ملاقات میں ابھی سے کہہ دیتا ہوں. اور ابھی کوئی بھی ملاقات نہ کرے, میں اذان مختصراً دوں, پھر دعا کرے اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. بیٹھنا تو بیٹھے, تھوڑی دیر بیٹھنا پڑے گا, بھیڑ بھاڑ جی صاحب ہو جائے. اللہ اکبر اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اذان سے اور اللہ کی کبریائی سے اللہ ہم سب کو محبت عطا فرمائے. ہاں ایک بات بھائی میں نے سنا, بہت دکھ ہوتا ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان ہوتی ہے اور آخر میں موبائل چوری ہوتی ہے. یہ جب بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے نا تو کوئی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے. یہ اتنی گندی حرکت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لکھا ہے کہ اگر کوئی چوری کرے, اسلامی قانون ہو تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے نا. اور اگر اسلامی قانون نہیں, جیسے یہاں کوئی ہاتھ کو کاٹنے والا نہیں, بلکہ کبھی چور کا پتہ بھی نہیں چلتا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اگر پتہ چل گیا تو لوہے کی چھری سے تیرے ہاتھ کو کاٹا جائے گا, اور اگر قیامت کے دن وہ راز کھلا, اللہ جہنم کے لوہے کی آگ سے تیرے ہاتھ کو کاٹیں گے. اس لیے جو بھائی اس طرح کی حرکت کرتا ہو, ہم سب سے محبت کرتے, پیار سے کہتے بھائی ایسا مت کر, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ سے مانگ, اللہ روزی دے گا, اللہ دوسروں کو دیتا تجھے بھی دے گا. چوری میں کون سی برکت ہونے والی؟ ایک بات ہے, غلط جگہ سے آئے گا تو غلط جگہ جائے گا. ہوتا ہے آدمی اگر غلط جگہ سے پیسہ لاتا ہے تو بیوی بیمار تو ہسپتال کا بل بن گیا 2.5 لاکھ, بچہ بیمار تو ہسپتال کا بل بن گیا 5 لاکھ. تو غلط جگہ سے آیا, غلط تو تجھے ملا کیا؟ اس سے اچھا خدا سے مانگا ہوتا, وہ روپیہ تجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دیتا. تو بھائی کوئی چوری نہ کرے. میں تو سمجھتا ہوں نہیں کرتا ہوگا, کسی کو شک شبہ ہو گیا ہوگا, باقی مسلمان ایسا نہیں کرتا. لیکن اگر کوئی اس طرح کرتا ہو تو توبہ کرے, اور آپ لوگ خود بھی اپنے جیب کی حفاظت کرے. کوئی آپ کے جیب میں ہاتھ ڈالے اس سے آپ چوکن نہ رہے, اور اپنے موبائل کو چیک کر کے پھر یہاں سے جائے. اللہ تعالیٰ چوری سے, ہر گناہ سے, اللہ غیبت سے, تہمت سے, اللہ ہر گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بولو آمین, بولو آمین یا رب العالمین. میرے دوستوں آپ کو تو میں نے اذان کہا, لیکن میرا جی چاہتا ہے میں صلاۃ و سلام تھوڑا پڑھوں تھوڑا. میرا جی چاہتا ہے, وہ جمعہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ, زندگی رہی تو, لیکن تھوڑا پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اور بچہ پڑھے گا, جوان پڑھیں گے, بڑے سب پڑھیں گے بھائی. اس لیے سیرت مصطفیٰ کا جلسہ اور صلاۃ و سلام نہ ہو تو یہ تو ادھورا پنا ہوگا نا. اس لیے بھائی سب پڑھیں گے, بھائی پڑھیں گے نا انشاءاللہ. شروع کریں. سلام 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 سلام
سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ان کی پاکیزہ صورت پہ لاکھوں سلام 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 پورا مجمع سلام 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 مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ان کی پاکیزہ صورت پہ لاکھوں سلام ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام ساقی حوض کوثر پہ لاکھوں سلام کہو سلام 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 شافی روز محشر پہ لاکھوں سلام شافی روز محشر پہ لاکھوں سلام ان کے روئے منور پہ لاکھوں سلام 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 ساتھ میں کہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ان کی پاکیزہ صورت پہ لاکھوں سلام آخری مصرع پورے بیان کا خلاصہ بلکہ سارے بیانوں کا خلاصہ کہو آمین اللہ قبول فرمائے جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے ہمارے نبی ہمیں نہیں بھولیں گے انشاءاللہ اس لیے کہ ہم نے حدیث پاک میں پڑھا ہمارے نبی نے فرمایا ہر نبی کہیں ان کی امت کہیں ہمارے نبی فرماتے ہر نبی کہیں ان کی امت کہیں لیکن ہمارے نبی کو پوچھا آپ کہاں جہاں میری امت ہوگی وہی بیچوں بیچ میں کھڑا ہے جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن بولو جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن جو نہ بھولیں گے امت کو محشر کے دن ایسے سردار و سرور پہ لاکھوں سلام ایسے سردار و سرور پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ایسے سردار و سرور پہ لاکھوں سلام 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 اللہ محبت نصیب فرمائے اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے مولا 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 بہت بڑا مجمع ہے اللہ بہت بڑا مجمع ہے اس میں کوئی تو تیرا ولی بیٹھا ہوگا اللہ اللہ اے اللہ مجھے مت دے مولا مولا مجھے مت دے ہم تو بہت بڑے بھکاری ہیں مولا بہت بڑے مجرم اور بہت بڑے پاپی ہیں مولا مجھے مت دے مولا اتنے بڑے مجمع میں کوئی تیرا ولی بیٹھا ہوگا جو رات کے سناٹے میں بلبلاتا ہوگا اور اس کا رونا تجھے بہت اچھا لگتا ہوگا اللہ جو اسی کے صدقے ہم کو معاف فرما دے اے اللہ اس مجمع میں سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہوئے اور جب کوئی سفید داڑھی والا بوڑھا روتا ہے اے اللہ جب کوئی سفید داڑھی والا بوڑھا روتا ہے تو تو آسمان پر فرشتوں کو کہتا ہے اسے کہو رونا بند کرے مجھے شرم آتی ہے اللہ کوئی بوڑھا روتا ہے تجھے شرم آتی ہے اے اللہ تو فرشتوں کو کہتا ہے کہو میں نے اس کی مغفرت کر دی اس کے قریب بیٹھنے والے کی بھی مغفرت کر دی اے اللہ اس مجمع میں بڑے بوڑھے بھی موجود ہیں اللہ اس مجمع میں کوئی ولی بھی موجود ہے اللہ اس مجمع میں حافظ قرآن بھی بیٹھے ہیں اللہ اس مجمع میں علماء بھی بیٹھے ہیں اللہ اس مجمع میں بزرگان دین بھی بیٹھے ہیں اللہ اس مجمع میں دین کی محنت کرنے والے بھی بیٹھے ہیں اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کی مغفرت فرما دے اللہ اللہ ہم کو معاف کر دے مولا اللہ
بہت شرم آتی ہے مولا، تیرے سامنے کچھ کہتے ہوئے بھی بہت شرم آتی ہے۔ اللہ تو ہمیں کھلاتا ہے، تو جس دن نہیں کھلائے گا تو ہم کو روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تو جس دن ہم کو نہیں پلائے گا تو پانی کا قطرہ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تو ہمیں کپڑا پہناتا، ورنہ تو چاہے تو ہمارے کپڑے اتار کے ننگا کر کے راستے پر پٹک دے تو ہمیں کون روک سکتا مولا؟ کہ اللہ تو بڑا کریم ہے مولا۔ اللہ یہ سورت شہر میں ہم رات کو نکلتے ہیں، کتنے غریبوں کو ہم فٹ پاتھ پر دیکھتے ہیں۔ اللہ کتنے غریبوں کو فٹ پاتھ پر دیکھتے، رات کے ٹھنڈی میں ان کے پاس کمبل بھی نہیں ہوتا، اور اللہ کسی گندے نالے کے پاس سوتے جہاں سے مچھر ہی مچھر آتے ہیں۔ کہ اللہ کتنے غریبوں کو ہم فٹ پاتھ پر دیکھتے ہیں۔ اللہ تو چاہتا تو ہم کو بھی وہاں سلا سکتا تھا، تو چاہتا تو ہم کو بھی فٹ پاتھ پر سلا سکتا۔ اللہ ہماری گاڑی سگنل پر رکتی ہے، کتنے معصوم بچوں کے ہاتھ میں پیالہ ہوتا ہے اور وہ ہماری گاڑی کے پاس آ کے بھکاری بن کے بھیک مانگتے۔ اللہ تو چاہتا ہمارے بچوں کو بھی بھکاری بنا سکتا۔ اللہ وہ باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوگا سگنل پر کھڑا ہے اور لوگوں کی گاڑیوں پر بھیک مانگتا ہے، وہ ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ تو چاہتا ہمیں بھی فٹ پاتھ پہ سلا دیتا، اللہ تو چاہتا ہمیں سگنل پر بھکاری بن کے کھڑا کر دیتا۔ ارے اللہ تو چاہتا تو ہمیں اندھا لولا لنگڑا بہرا بنا دیتا۔ اللہ تجھے کون روکنے والا تھا مولا؟ ارے تو چاہتا تو زمین میں ڈھسا دیتا، اللہ سمندروں میں ڈبا دیتا، ارے آگ میں جلا دیتا۔ اے اللہ لیکن تو اتنا کریم ہے، ہم گناہ کرتے ہیں 10 منٹ کے بعد گرم گرم چائے پلاتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں 10 منٹ کے بعد ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پلاتا۔ تو کبھی ہم کو یہ نہیں پوچھتا کہ 10 منٹ پہلے تو مجھے دھوکہ کیوں دیتا تھا۔ اللہ تو کریموں کا کریم ہے مولا۔ آج اس مجلس کے صدقے، نور نبوی کے جلوے کے صدقے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تجھے تیرے محبوب کا صدقہ، تیرے نبی ہم سے بہت محبت کرتا، تیرے نبی ہم سے بہت محبت کرتا۔ اللہ تیرے نبی کے پردہ فرمانے کے بعد ماں عائشہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس لیے کہ انہی کے گھر میں تو نبی کا روضہ مبارکہ تھا، وہ چہرہ گھماتی تھی تو نبی کا روضہ نظر آتا تھا۔ وہ ماں عائشہ فرماتی ہے میرے نبی بہت بھوکے رہتے تھے، میرے نبی بھوکے رہتے تھے، لیکن ایک ہی بات کہتے تھے، عائشہ مجھے بھوکا رہنے دے، اس کے بدلے اللہ میرے گنہگار امتیوں کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اے اللہ وہ گنہگار امتی ہم ہیں مولا، ہم ہیں مولا، ہم ہیں مولا۔ اللہ ان کے صدقے ہم کو معاف کر دے۔ اللہ ہم گنہگار ہیں مولا، اللہ ہم گنہگار ہیں مولا۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما دینا، اللہ معاف کر دے مولا، معاف کر دے مولا۔ اللہ تیری قسم تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی مولا، تجھے کوئی نہیں پوچھے گا اتنے بڑے پاپی کو کیوں معاف کیا تھا۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے مولا، اللہ ہمارے ماں باپ کو معاف فرما دے مولا۔ اللہ ہماری ماں بہت پیاری، ہماری ماں بہت پیاری ہے مولا، ہمارے ابا بہت پیارے ہیں مولا۔ اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ہم حق ادا نہ کر سکے، ہم حق ادا نہ کر سکے مولا، یہ ہماری کوتاہی ہے، بدعمالیوں کی نحوست ہے مولا۔ اے اللہ ہر بچے کو ماں باپ کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کچھ بچے ماں کو گالی دیتے ہیں مولا، وہ کیسے گالی دیتے ہو؟ کچھ بچے ماں کو گالی دیتے ہیں، اللہ وہ ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی مولا۔ اے اللہ وہ ماں کا دل کٹ کٹ کے رہ جاتا ہوگا کہ تو رات کو بیمار ہوتا تھا، میں تجھے کمبل اڑایا کرتی تھی، میں تجھے منہ میں دوا دیا کرتی تھی، تیری نجاستیں میں اٹھایا کرتی تھی۔ آج کس منہ سے تو ماں کو گالی دیتا ہے، کس منہ سے گالی دیتا ہے؟ اے اللہ ہمارے جوانوں کو ہدایت دے دے مولا۔ اس مجمع میں بہت سارے ایسے بیٹھے ہیں، کسی کی ماں گزر گئی مولا، کسی کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اس وقت سب کے سامنے ماں کا چہرہ آتا ہوگا نا۔ اللہ ماں تو قبر میں چلی گئی نا مولا، اللہ ابا قبر میں چلے گئے مولا، ماں کا چہرہ سامنے نظر آتا ہوگا۔ اے اللہ وہ ماں کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ والدین کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے۔ اے اللہ وہ دن کبھی کبھی خیال آتا ہے مولا، کیسا ہوگا اللہ ہم نہیں جانتے مولا۔ اللہ وہ دن کیسا دن مولا جب ماں کا جنازہ گھر سے اٹھتا ہوگا، اللہ وہ دن کیسا ہوگا جب باپ کے جنازے کو کندھا دیتا ہوگا، اللہ وہ گھڑی کیسی ہوتی ہوگی جب ماں کا چہرہ آخری مرتبہ دیکھ کر کپڑا رکھتا ہوگا، کفن کا کپڑا ہٹاتا ہوگا، ماں کو قبر کے حوالے کرتا ہوگا۔ اے اللہ ابھی یاد آتی ہے لیکن ماں چلی گئی مولا، ابا چلے گئے مولا، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ رحمتوں سے بھر دے، اللہ جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں نعمتیں لٹا دے۔
اللہ ان کو قبر میں خوب نعمتیں دے دے، خوب نعمتیں دے دے اللہ، اور نعمتیں دینے کے بعد ان کو بتا دے اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے مولا، تو ان کو قبر میں بتا دے کہ تیرا نالائق بیٹا تجھ کو بہت یاد کرتا ہے، تیرے نالائق بیٹے کو تیری بہت یاد آتی ہے، وہ گھر میں کونے میں جاتا ہے، دیوار کے کنارے کھڑے ہو کے سسک سسک کر روتا ہے، اے اللہ ان کو قیامت میں ہم سے راضی کر دے، اللہ والدین کو قیامت میں ہم سے راضی کر دے، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ میرے نالائق کو جو کہنا تھا مجھے اللہ صحیح کہنا نہیں آتا مولا، اللہ تو نے جو کہلوایا وہ میں نے کہا، لیکن اللہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور سب نے یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے اللہ سب نے نبی کی وصیت کو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، سب نے نمازی بننے کا وعدہ کیا، اللہ میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا مولا، اللہ یہ سب کو نمازی بنا دے مولا، پورے محلے کو نمازی بنا دے مولا، چن چن کے نمازی بنا دے مولا، بچوں کو نمازی بنا دے مولا، ہماری ماں بہنوں کو نمازی بنا دے مولا، اللہ بچوں کا امتحان ہے، ماں باپ بھی بہت ٹینشن میں، وہ بچہ بھی بیچارہ بہت ٹینشن میں، اللہ امتحان میں کامیاب کر دے، اللہ اچھے نمبرات سے کامیاب کر دے، کرنے والا تو ہی ہے مولا، دنیا کے امتحان میں بھی کامیاب کر دے، آخرت کے امتحان میں بھی کامیاب کر دے، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہ مانگا وہ بھی دے دے مولا، الہ العالمین تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اولیاء کرام کے صدقے طفیل پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما اور اپنی شایان شان ہم سب کو بہترین بدلہ عطا فرما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔